علم کے سمندر میں ایک انتہائی گہرے اور پرسکون روحانی غوطے کے لیے تیار ہو جائیں۔ جی، اور آج کی یہ محفل محض معلومات کا تبادلہ نہیں ہے، بلکہ یہ ایک ایسا روحانی سفر ہے جو سیدھا دل کی گہرائیوں میں اتر جانے والا ہے۔ بالکل۔ آج ہم ایک ایسی ہستی کے افکار میں داخل ہو رہے ہیں جنہیں صدیوں سے جنہیں شیخ اکبر یعنی سب سے بڑا استاد کہا جاتا ہے، عظیم صوفی بزرگ محی الدین ابن عربی۔ صحیح کہا، ان کی تصانیف نے تو زمانوں تک انسان کی روحانی رہنمائی کی ہے۔ ہاں، اور خاص طور پر آج ہم اس نایاب اور تاریخی نسخے کے اوراق پلٹیں گے جو 1948 میں حیدرآباد دکن کی مشہور مجلس دائرۃ المعارف العثمانیہ سے شائع ہوا تھا۔ جی، اس میں کتاب الاسراء یعنی روحانی معراج کا سفر اور کتاب التجلیات کے وہ حیرت انگیز حصے شامل ہیں جو انسان کے سوئے ہوئے اندرون کو بیدار کرنے کی طاقت رکھتے ہیں۔ تو اس گہرے غوطے کا مقصد کسی پرانی کتاب کے الفاظ دہرانا نہیں ہے، بلکہ ذات کے خول سے نکل کر حقیقت الہی تک پہنچنے کے اس راستے کو سمجھنا ہے، جو ایک بچے کے لیے بھی اتنا ہی قابل فہم ہو جتنا ایک بزرگ کے لیے۔ تو آئیے علم اور حکمت کے سفر کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ یہ سفر واقعی بے مثال ہے۔ اگر ہم ابن عربی کی اس تحریر کی گہرائی میں جائیں تو معلوم ہوتا ہے کہ وہ انسان کو صرف ہڈی اور گوشت کا ایک مادی ڈھانچہ نہیں سمجھتے۔ ہاں، بلکہ اسے ایک ایسی لامحدود روح مانتے ہیں جس کی اصل منزل اپنے خالق کی پہچان ہے۔ بالکل درست۔ یہ جو کتاب الاسراء ہے نا، یہ دراصل ایک آئینے کی طرح ہے جس میں انسان اپنی ہی روح کے ارتقاء کو دیکھ سکتا ہے۔ یہ کوئی ایسا سفر نہیں جو باہر خلا میں کیا جا رہا ہو۔ نہیں، بالکل نہیں۔ یہ تو انسان کے اپنے باطن، اپنے قلب کی گہرائیوں کا سفر ہے۔ دیکھیں، جب ہم اس کتاب کے مختلف مقامات اور آسمانوں کا ذکر کرتے ہیں تو دراصل ہم انسانی شعور کی مختلف منزلوں کی بات کر رہے ہوتے ہیں، جو کہ وہ منازل ہیں جن سے گزر کر ایک انسان کا دل مکمل طور پر بیدار ہوتا ہے۔ جی بالکل ایسا ہی ہے۔ اور یہی بات اس تحریر کو ہر دور کے لیے زندہ بنا دیتی ہے۔ تو چلیے اس باطنی سفر کے پہلے پڑاؤ کی طرف چلتے ہیں۔ چیپٹر 1، تیسرا آسمان، گواہی کا مقام۔ تو جب ابن عربی کا روحانی مسافر، جسے صوفیہ سالک کہتے ہیں، اپنے سفر میں آگے بڑھتے ہوئے تیسرے آسمان پر پہنچتا ہے تو کتاب کے صفحہ 18 کے مطابق اس مقام کو سماع و شہادت یعنی گواہی کا آسمان کہا گیا ہے۔ ہاں، اور یہاں ایک بہت ہی دل فریب مشاہدہ ہوتا ہے۔ مسافر کی ملاقات حسن و جمال کے پیکر حضرت یوسف علیہ السلام سے ہوتی ہے۔ یہاں ابن عربی نے اس مقام کا تعلق زہرہ یعنی سیارہ وینس سے بھی جوڑا ہے، جو کہ دنیا بھر کی روایات میں خوبصورتی کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ جی، یہاں ابن عربی ایک بہت ہی نازک اور گہرا راز کھولتے ہیں۔ وہ سمجھاتے ہیں کہ کائنات میں ہمیں جو بھی خوبصورتی نظر آتی ہے نا، چاہے وہ ایک دمکتا ہوا چہرہ ہو یا کوئی دلکش قدرتی منظر ہو، بالکل، وہ اپنے آپ میں مکمل یا اصل خوبصورتی نہیں ہے، بلکہ وہ اس بے عیب اور لامحدود خالق کے نور کا صرف ایک عکس ہے۔ واہ! تو جب ایک سچا مسافر اس مقام پر پہنچ کر اس حسن کا مشاہدہ کرتا ہے تو وہ دنیاوی اور ظاہری خوبصورتی کے فریب میں گم نہیں ہوتا۔ صحیح، وہ اس عکس کو دیکھ کر فوراً اس آئینے کو بنانے والے کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا یہاں ہونا اسی بات کی علامت ہے کہ اصل خوبصورتی انسان کو خدا کی طرف بلاتی ہے، نہ کہ دنیا کی طرف۔ یہ بات کتنی زبردست ہے! اگر ہم اس کی فلسفیانہ گہرائی پر غور کریں تو کائنات کی ہر خوبصورت چیز دراصل خالق کے حسن کی طرف اشارہ کرنے والا ایک سائن بورڈ ہے۔ اور ہم اکثر کیا کرتے ہیں؟ ہم سائن بورڈ کے پاس کھڑے ہو کر اسی کو منزل سمجھ بیٹھتے ہیں۔ بالکل، جبکہ اس کا کام تو ہمیں آگے کا راستہ دکھانا تھا۔ ہم ظاہری صورتوں کی محبت میں گرفتار ہو جاتے ہیں اور اس کی حقیقت تک نہیں پہنچ پاتے۔ جی، اور یہیں سے ہمیں زندگی کا ایک بہت ہی ٹھوس اور عملی سبق ملتا ہے۔ سبق یہ ہے کہ ظاہری اور عارضی خوبصورتی کے فریب میں کھو جانے کے بجائے ہمیں اس کے پیچھے چھپی ہوئی سچی اور روحانی خوبصورتی کو تلاش کرنا چاہیے۔ ہاں، جب ہم ہر خوبصورت چیز میں اللہ کی کاریگری اور اس کا نور دیکھنا شروع کر دیتے ہیں تو دنیا کی کوئی کشش ہمیں ہمارے اصل راستے سے نہیں بھٹکا سکتی۔ سچ کہا آپ نے۔ اس مقام پر پہنچ کر ہم سب کو ایک لمحے کے لیے رک کر خود سے ایک بہت ہی اہم سوال پوچھنا چاہیے۔
ہماری روزمرہ کی زندگی میں وہ کون سی خوبصورت چیزیں، رشتے یا کامیابیاں ہیں جو ہمیں سیدھا اس کائنات کے بنانے والے کی یاد دلاتی ہیں؟ یہ بہت گہرا سوال ہے۔ کیا ہم ان کے ظاہر میں الجھے ہوئے ہیں یا ان کے ذریعے اس ذات سے جڑ رہے ہیں جو تمام خوبصورتیوں کا اصل سرچشمہ ہے؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جو انسان کے دل کے بند دروازے کھول سکتا ہے اگر اس پر سچے دل سے غور کیا جائے۔ بالکل۔ اس غور و فکر کے بعد سفر کی اگلی منزل سامنے آتی ہے۔ چیپٹر 2، چوتھا آسمان، نشانیوں اور احکامات کا مقام۔ تو سفر آگے بڑھتا ہے اور روحانی مسافر چوتھے آسمان پر قدم رکھتا ہے۔ کتاب کے صفحہ 21 پر اسے سماع الامارہ کہا گیا ہے۔ اور اس مقام پر مسافر کی ملاقات حضرت ادریس علیہ السلام سے ہوتی ہے۔ ابن عربی نے اس مقام پر انہیں اولیاء کا سردار اور بلندیوں کو پانے والا کہا ہے۔ جی، اور اس آسمان کو سورج اور علم کی روشنی کے ساتھ جوڑا گیا ہے۔ حضرت ادریس علیہ السلام کا تعلق بنیادی طور پر علم، حکمت اور قلم سے ہے۔ ابن عربی یہاں سورج کی مثال دیتے ہیں نا؟ ہاں بالکل، جس طرح نظام شمسی کے بیچ میں سورج موجود ہے جو ہر چیز کو روشنی اور زندگی بخشتا ہے، اسی طرح انسان کے باطن کا سورج اس کا علم ہے۔ لیکن یہاں علم سے مراد صرف معلومات کا ذخیرہ تو نہیں ہے؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ سچا علم وہ نور ہے جو انسان کے اندر پھیلے ہوئے جہالت، وہم اور تکبر کے اندھیروں کو جڑ سے ختم کر دے۔ جس طرح سورج کے نکلتے ہی رات کی تاریکی خود بخود غائب ہو جاتی ہے۔ بالکل اسی طرح جب سچا علم انسان کے دل میں اترتا ہے تو اس کے اندر کے سارے شکوک و شبہات اور خوف مٹ جاتے ہیں۔ یہی وہ علم ہے جو حضرت ادریس علیہ السلام کی طرح انسان کو روحانی بلندیاں عطا کرتا ہے۔ یہ فرق بہت اہم ہے جو ابھی بیان ہوا، مطلب معلومات اور علم کے درمیان کا فرق۔ جی، یہ فرق سمجھنا آج کے دور میں سب سے ضروری ہے۔ آج کے دور میں اگر ہم دیکھیں تو ہمارے پاس جیب میں موجود موبائل فونز کے اندر دنیا بھر کی معلومات کا سیلاب موجود ہے، لیکن اس سب کے باوجود انسان اندر سے جتنا اندھیرے اور الجھن کا شکار آج ہے، شاید تاریخ میں کبھی نہیں تھا۔ کیونکہ ہم نے انفارمیشن کو علم سمجھ لیا ہے۔ بالکل۔ اس کی فلسفیانہ عکاسی یہ ہے کہ علم محض دماغ میں کچھ حقائق بھر لینے کا نام نہیں ہے، بلکہ علم وہ روحانی بصیرت ہے، وہ روشنی ہے جو باطن کو منور کرے۔ اگر ہمارا علم ہمارے کردار کو تبدیل نہیں کر رہا تو وہ محض ایک بوجھ ہے۔ اور یہی اس چوتھے آسمان کا سب سے بڑا زندگی کا سبق ہے۔ جب بھی زندگی میں ایسا محسوس ہو کہ چاروں طرف اندھیرا ہے، راستے سجھائی نہیں دے رہے اور قدم ڈگمگا رہے ہیں، تو کیا کرنا چاہیے؟ تو اس وقت انسان کو چاہیے کہ وہ ظاہری سہاروں کی بجائے سچے علم اور اندرونی بصیرت کی روشنی تلاش کرے۔ یہ بصیرت مطالعے، غور و فکر اور اپنے خالق کے ساتھ سچا تعلق قائم کرنے سے حاصل ہوتی ہے۔ تو یہاں ایک ایسا سوال ابھرتا ہے جو ہر انسان کو خود سے پوچھنا چاہیے۔ جب ہمارا ذہن تاریکیوں، مایوسیوں اور وسوسوں کے جال میں الجھ جاتا ہے تو ہم روشنی اور رہنمائی کے لیے کس طرف مڑتے ہیں؟ بہت اہم نقطہ ہے۔ کیا ہم دنیاوی تفریحات میں پناہ ڈھونڈ کر اس اندھیرے کو نظر انداز کرنے کی کوشش کرتے ہیں، یا پھر اس سچے نور علم کی طرف جاتے ہیں جو واقعی ہمارے دل کو سکون اور راستہ دکھا سکتا ہے؟ اس سوال کا جواب ہی یہ طے کرتا ہے کہ ایک انسان روحانی طور پر کس منزل پر کھڑا ہے۔ اندھیرے سے بھاگنا حل نہیں ہے، بلکہ روشنی کو اپنے اندر اتارنا اصل کمال ہے۔ جی، اس روشنی کو ساتھ لے کر ہم آگے بڑھتے ہیں۔ چیپٹر 3، پانچواں آسمان، پہرے اور حفاظت کا مقام۔ علم کی اس منزل کے بعد مسافر ایک انتہائی حساس اور چوکنا کر دینے والے مقام پر پہنچتا ہے۔ کتاب الاسراء کے صفحہ 23 اور 24 پر اس پانچویں آسمان کو سماع الشرطہ کہا گیا ہے، جس کا مطلب ہے حفاظت، پہرے یا پولیس کا آسمان۔ جی ہاں، اور یہاں ملاقات حضرت ہارون علیہ السلام سے ہوتی ہے۔ یہاں ابن عربی بنی اسرائیل اور بچھڑے کی پوجا کے واقعے کو ایک بہت ہی گہرے روحانی استعارے کے طور پر استعمال کرتے ہیں۔ یہ حصہ انسانی نفسیات کا ایک شاہکار تجزیہ ہے۔ بچھڑے کی پوجا کا واقعہ صرف تاریخ کی ایک کہانی نہیں ہے، بلکہ یہ انسان کے دل کی دائمی کمزوری کی طرف اشارہ ہے۔ دیکھیے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی غیر موجودگی میں جب بنی اسرائیل نے سونے کے بچھڑے کو اپنا خدا بنا لیا تو ابن عربی سمجھاتے ہیں کہ یہ دراصل انسان کی اسی کمزوری کی علامت ہے۔
جہاں وہ بہت جلدی دنیاوی کششوں، جھوٹے فریبوں اور مادی چیزوں کی طرف مائل ہو کر انہیں اپنا معبود بنا لیتا ہے۔ بالکل، اس مقام کا نام پہرے کا آسمان اس لیے ہے کیونکہ انسان کے دل پر ہر وقت ایک چوکیدار، ایک پہرے دار کی ضرورت ہوتی ہے۔ ہمارا دل ایک ایسا قلعہ ہے جس پر دنیا کی جھوٹی خواہشات ہر وقت حملہ آور رہتی ہیں۔ اور اگر کوئی مضبوط پہرے دار نہ ہو تو یہ قلعہ بہت جلد فتح ہو جاتا ہے۔ جی، فوراً فتح ہو جاتا ہے۔ یہ پہرے دار والی بات بہت ہی زبردست ہے۔ اگر ہم آج کے دور کی بات کریں تو ہم سب نے اپنے اپنے سونے کے بچڑے تراش رکھے ہیں۔ بالکل، کسی کے لیے وہ بچڑا اس کا اسمارٹ فون اور سوشل میڈیا کی جھوٹی تعریفیں ہیں، کسی کے لیے وہ دولت کا انبار ہے اور کسی کے لیے اس کا اپنا کریئر یا معاشرتی رتبہ۔ ہم دن رات ان کی پوجا میں، ان کے طواف میں لگے رہتے ہیں اور ہمیں احساس تک نہیں ہوتا۔ اس کی فلسفیانہ جہت یہ ہے کہ سچی روحانی حفاظت کا مطلب صرف جسم کو بیماریوں یا خطرات سے بچانا نہیں ہے، بلکہ سچی حفاظت یہ ہے کہ ہم اپنے باطن کو دنیا کے ان عارضی اور جھوٹے بتوں کے آگے جھکنے سے بچا لیں۔ جی، اور یہاں سے جو زندگی کا سبق ہمیں ملتا ہے وہ بہت واضح اور سخت ہے۔ انسان کو اپنے دل کو ہمیشہ دنیا کی اس عارضی اور جھوٹی چمک دمک سے محفوظ رکھنا چاہیے۔ ہمیں اپنے اندر ایک ایسا شعور اور ایسی بصیرت بیدار کرنی چاہیے جو فوری طور پر یہ پہچان لے کہ کیا چیز ہماری روح کو غذا دے رہی ہے اور کیا چیز ہماری روح کو اندر سے کھوکھلا کر رہی ہے۔ یہ پہرے داری 24 گھنٹے کی ڈیوٹی ہے، کیونکہ نفس کا فریب کسی بھی وقت اور کسی بھی بھیس میں آ سکتا ہے۔ اسی لیے ہمیں بڑی ایمانداری سے یہ غور و فکر کرنا چاہیے کہ آج کے اس جدید اور چوکا چون سے بھرے دور میں ہم اپنے دلوں کو کن جھوٹے فریبوں اور بتوں سے بچانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ کیا ہم نے اپنے دل کے دروازے پر کوئی ایسا روحانی پہرے دار کھڑا کیا ہے جو سچائی اور فریب کے درمیان فرق کر سکے؟ یا ہم نے اپنے قلعے کے دروازے ہر قسم کے وہم کے لیے کھلے چھوڑ دیے ہیں؟ یہ ایک مستقل جدوجہد ہے۔ جو انسان اس پہرے داری کو چھوڑ دیتا ہے وہ بچھڑے کی پوجا میں مبتلا ہو جاتا ہے، چاہے اسے اس کا احساس ہو یا نہ ہو۔ اس جدوجہد اور پہرے داری کے بعد اب ہم اس سفر کے ایک نہایت ہی نرم اور محبت بھرے پڑاؤ کی طرف مڑتے ہیں۔ چیپٹر 4، تجلی میت، ساتھ ہونے کا روحانی مشاہدہ۔ اس مقام پر آ کر ہم کتاب الاسراء کے آسمانوں سے نکل کر کتاب التجلیات کی طرف آتے ہیں، خاص طور پر صفحہ 11 اور اس کے بعد کے حصوں میں۔ ابن عربی ایک ایسے مقام کا ذکر کرتے ہیں جسے انہوں نے تجلی میت کا نام دیا ہے۔ میت کا مطلب ہے ساتھ ہونا۔ اور یہ مقام سیدھا انسان کے دل پر دستک دیتا ہے، کیونکہ اس کا تعلق اس احساس سے ہے کہ خالق ہر حال میں، ہر جگہ اپنے بندے کے ساتھ ہے۔ تجلی میت دراصل انسانی روح کے لیے تسلی کا سب سے بڑا مقام ہے۔ ابن عربی اس کے لیے قرآن مجید کی اس آیت کا حوالہ دیتے ہیں جس کا مفہوم ہے کہ وہ تمہارے ساتھ ہے، تم جہاں کہیں بھی ہو۔ جی، ابن عربی یہ سمجھاتے ہیں کہ خدا انسان سے کسی دور آسمان پر بیٹھ کر فاصلے سے حکومت نہیں کر رہا، بلکہ وہ ہماری ہر خوشی، ہر غم، ہماری تنہائیوں، ہماری الجھنوں اور ہمارے ہر سانس کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ پھر مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ نہیں ہے کہ خدا ہم سے دور ہے، اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہم غفلت کی نیند سو رہے ہیں۔ ہماری آنکھوں اور دلوں پر دنیا کے شور اور نفسانی خواہشات کا اتنا دبیز پردہ پڑا ہوتا ہے کہ ہم اس قربت کو محسوس ہی نہیں کر پاتے۔ اس بات کو اگر ایک عام روزمرہ کی مثال سے سمجھا جائے تو یہ بالکل ایک ریڈیو فریکوینسی کی طرح ہے۔ وہ پاک ذات تو ایک ایسا ریڈیو اسٹیشن ہے جو ہر وقت، ہر لمحہ اپنی محبت اور رہنمائی کی نشریات بھیج رہا ہے۔ براڈ کاسٹ کبھی بند نہیں ہوتا۔ ہاں، براڈ کاسٹ ہمیشہ چل رہا ہے۔ لیکن ہمارا جو اندرونی ریڈیو ہے وہ روزمرہ کی پریشانیوں، خوف اور لالچ کی وجہ سے خراب ہو چکا ہے یا غلط فریکوینسی پر سیٹ ہے۔ ہمیں صرف شور سنائی دیتا ہے اور ہم سمجھتے ہیں کہ شاید اسٹیشن ہی بند ہو گیا ہے۔ کتنی خوبصورت مثال ہے یہ۔ اس کی فلسفیانہ عکاسی یہی ہے کہ خالق کبھی غیر حاضر نہیں ہوتا، بس ہماری اپنی توجہ اور شعور سوئے ہوئے ہوتے ہیں۔ اور اس مقام سے ملنے والا زندگی کا سبق انسان کے تمام ڈر اور پریشانیوں کو جڑ سے اکھاڑ سکتا ہے۔ وہ کیسے؟
جب ایک انسان یہ سچا احساس اپنے دل میں بٹھا لیتا ہے کہ وہ اس وسیع اور بظاہر بے رحم دنیا میں تنہا نہیں ہے اور کائنات کی سب سے عظیم طاقت ہر قدم پر اس کا ہاتھ تھامے ہوئے ہے، تو پھر دنیا کا کوئی خوف، کوئی نقصان اور کوئی مایوسی اس پر حاوی نہیں ہو سکتی۔ یہ احساس میت انسان کو اندر سے فولاد کی طرح مضبوط اور پھول کی طرح نرم بنا دیتا ہے۔ جی بالکل۔ تو ہم سب کے لیے یہ ایک بہت ہی گہرے غور و فکر کا موقع ہے کہ اگر ہمیں ہر پل، ہر لمحہ یہ مکمل یقین ہو جائے کہ وہ ذات مطلق واقعی ہمارے ساتھ ہے، تو ہمارے روزمرہ کے رویے، فیصلوں اور اعمال میں کتنی بڑی تبدیلی آئے گی۔ یقیناً بہت بڑی تبدیلی آئے گی۔ کیا ہماری زندگیوں سے غصہ، لالچ اور اکیلے پن کا احساس ہمیشہ کے لیے ختم نہیں ہو جائے گا؟ بالکل ختم ہو جائے گا۔ جب انسان کو یہ محسوس ہونے لگتا ہے کہ وہ ہر وقت دیکھا اور سنا جا رہا ہے، اور وہ بھی ایک بے حد محبت کرنے والی ذات کی طرف سے، تو اس کا ہر عمل خود بخود خوبصورت ہو جاتا ہے۔ اور اب ہم اس علم اور حکمت کے سمندر میں تیرتے ہوئے اس سفر کی سب سے آخری، سب سے اونچی اور سب سے پراسرار منزل تک آ پہنچے ہیں۔ چیپٹر 5، تجلی توحید، وحدانیت کا کمال۔ کتاب التجلیات کے صفحہ 30 اور اس سے آگے ابن عربی اس مقام کا بیان کرتے ہیں جسے تجلی توحید کہا جاتا ہے۔ یہ کوئی عام منزل نہیں ہے۔ یہ وہ مقام ہے جہاں تمام کثرتیں، یعنی یہ جو ہمیں دنیا میں بے شمار رنگ، شکلیں اور الگ الگ چیزیں نظر آتی ہیں، یہ تمام فرق مٹ جاتے ہیں اور صرف ایک ہی ذات باقی رہ جاتی ہے۔ تجلی توحید کا مقام انسانی عقل کی حدوں سے ذرا آگے کی چیز ہے، اس لیے اسے سمجھنے کے لیے گہری روحانی توجہ درکار ہے۔ ابن عربی اس مقام پر عظیم صوفیہ جیسے حضرت جنید بغدادی اور حضرت شبلی کے اقوال کا حوالہ دیتے ہیں نا؟ جی ہاں، وہ سمجھاتے ہیں کہ سچی توحید محض زبان سے یہ کہہ دینا نہیں ہے کہ خدا ایک ہے، بلکہ توحید کا کمال یہ ہے کہ انسان اپنی خودی، اپنی انا اور اپنی الگ ذات کے احساس کو مکمل طور پر مٹا دے، جس کو صوفیہ فنا کہتے ہیں۔ بالکل، فنا۔ جب تک انسان کے اندر یہ احساس موجود ہے کہ میں کچھ ہوں، تب تک وہ پوری طرح توحید کے سمندر میں غوطہ زن نہیں ہو سکتا۔ جب یہ جھوٹی میں ختم ہوتی ہے، جب انا کا پردہ گرتا ہے، تبھی وہ ابدی ذات نظر آتی ہے۔ یہ بات سن کر ایسا لگتا ہے جیسے ہم کسی سائے کی بات کر رہے ہیں۔ انسان کی انا بالکل ایک سائے کی طرح ہے۔ ہاں، ہم اس سائے سے لڑتے رہتے ہیں، اسے مٹانے کی کوشش کرتے ہیں۔ لیکن سایہ لڑنے سے ختم نہیں ہوتا، وہ تو صرف روشنی کے آنے سے غائب ہوتا ہے۔ اس کی فلسفیانہ حقیقت یہی ہے کہ روحانی سفر کا اختتام اس وقت نہیں ہوتا جب مسافر کسی نئی دنیا کو دریافت کر لے، بلکہ اختتام اس لمحے ہوتا ہے جب خود مسافر ہی غائب ہو جائے اور پیچھے صرف حقیقت مطلق باقی رہ جائے، جب سفر کرنے والا اور منزل ایک ہو جائیں۔ اور یہی اس پورے سفر کا سب سے بڑا اور مشکل زندگی کا سبق ہے۔ ہم انسان سارا دن، ساری زندگی اپنی انا کی تسکین میں گزار دیتے ہیں۔ میری عزت، میرا مرتبہ، میری دولت، میری پہچان۔ اور یہی میں ہماری ساری بے سکونی کی جڑ ہے۔ سچا سکون پانے کے لیے انسان کو اپنے تکبر کی اس دیوار کو گرانا پڑتا ہے۔ جب انسان خود کو مٹا کر اپنے خالق کے ارادے کے سامنے مکمل تسلیم ہو جاتا ہے تو قطرہ سمندر بن جاتا ہے، اور سمندر کو پھر کسی چیز کا خوف نہیں ہوتا۔ اس عظیم الشان منزل پر کھڑے ہو کر یہ غور و فکر کرنا لازمی ہو جاتا ہے کہ سچائی اور اس ابدی سکون کے مزید قریب ہونے کے لیے ہم آج اپنی انا کا، اپنی میں کا کون سا حصہ قربان کر سکتے ہیں۔ وہ کون سی جھوٹی ضد یا تکبر ہے جو ہمارے اور اس سچی حقیقت کے درمیان ایک کالی دیوار بن کر کھڑا ہے؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جس کا جواب کتابوں میں نہیں بلکہ اپنے ہی وجود کے اندر جھانکنے سے ملتا ہے۔ انا کو پہچاننا اور پھر اسے مٹانا ہی زندگی کا اصل کام ہے۔ جی، زندگی کا اصل مقصد ہی یہی ہے۔ واقعی کیا ہی شاندار اور روح کو جھنجھوڑ دینے والا سفر رہا ہے یہ۔ علم کے اس سمندر میں غوطہ لگا کر ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے ہمارے باطن کے کئی بند دروازے اچانک کھل گئے ہوں۔ بالکل۔ اگر ہم اس پوری گفتگو کو سمیٹتے ہوئے اس کا ایک دلی اور محبت بھرا خلاصہ پیش کرنا چاہیں تو وہ کیا ہوگا؟
اگر ہم ابن عربی کی کتاب الاسراء اور کتاب تجلیات کے اس پورے سفر کا نچوڑ نکالیں تو وہ صرف اتنا ہے کہ یہ جو بھی سفر تھا یہ کسی بیرونی دنیا کا سفر تھا ہی نہیں۔ حضرت یوسف کے مقام پر حسن کی پہچان، حضرت ادریس کے مقام پر علم کی روشنی، حضرت ہارون کے مقام پر دل کی پہرے داری، اور پھر معیت اور توحید کے مقامات، یہ سب کچھ انسان کے اپنے اندر وقوع پذیر ہو رہا ہے۔ یہ انسانی روح کے ارتقاء اور بیداری کا راستہ ہے۔ یہ ذات کے تاریک پردوں سے نکل کر اپنی انا کو مٹا کر اپنے رب کی سچی پہچان تک پہنچنے کا سفر ہے۔ جی، یہ ہمیں بتاتا ہے کہ انسان کوئی معمولی وجود نہیں، وہ کائنات کا مرکز ہے اور ساری کائنات کی سچائیاں اسی کے اندر چھپی ہیں۔ بس ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنی غفلت کی نیند سے جاگ جائیں۔ اور یہاں پہنچ کر الفاظ اپنا دم توڑنے لگتے ہیں اور صرف ایک گہرا احساس باقی رہ جاتا ہے۔ اس پورے سفر پر بات کرتے ہوئے میرے ذہن میں ایک آخری خیال آ رہا ہے، ایک ایسی چونکا دینے والی مگر انتہائی پرسکون سوچ جس پر ہم نے پہلے بات نہیں کی۔ وہ کیا؟ ذرا تصور کیجئے، یہ تمام روحانی آسمان، یہ روشنیاں، یہ پہرے دار اور یہ تجلیات جن کا ہم نے ذکر کیا، یہ ستاروں سے آگے خلا میں نہیں بلکہ خود ایک انسان کے سینے کے اندر، اس کے دل کے اندر موجود ہیں۔ بے شک۔ اگر رات کے وقت ہونے والا معراج کا یہ سفر دراصل ہماری اپنی ہی روح کے اندر کا، ہماری اپنی بیداری کا سفر ہے، تو ایک لمحے کے لیے رک کر سوچئے کہ جب ہم اس دنیا کی زندگی کی جھوٹی نیند سے، ان تمام مادی وہموں سے حقیقت میں جاگیں گے تو ہماری روح کی وہ صبح کتنی روشن، کتنی لامحدود اور کتنی حیرت انگیز ہوگی۔ وہ لمحہ واقعی ناقابل بیان ہوگا۔ جب دنیاوی انا اور کثرت کے سارے پردے گر جائیں گے اور ہم کائنات کی اس اصل حقیقت، اس ذات مطلق کو اپنے بالکل سامنے اور اپنے بالکل اندر پائیں گے، اس جاگنے کے لمحے کے سکون اور اس کی خوبصورتی کا تو شاید دنیا کے الفاظ میں تصور بھی محال ہے۔ سچ کہا آپ نے۔ ہم اس گہرے خیال کو یوں ہی اس پرسکون فضا میں چھوڑ دیتے ہیں تاکہ خاموشی اور سکون کے کسی لمحے میں ہر انسان کی اپنی روح اس روشنی کو محسوس کر سکے۔ آج کا یہ روحانی مطالعہ ایک ایسی خاموشی اور ٹھہراؤ کے ساتھ شروع ہو رہا ہے جہاں شور و غل کی بالکل کوئی جگہ نہیں۔ جی، بالکل شانتی ہے۔ ایک ایسا احساس جیسے رات کی نرم تاریکی میں کوئی انتہائی دھیمی اور پرسکون دھن سیدھا دل کے تاروں کو چھو رہی ہو۔ اس عظیم مطالعے میں خوش آمدید۔ بہت شکریہ۔ آج کا مقصد اور جو ہمارا مشن ہے وہ نہایت گہرا اور باطن کو، یعنی ہمارے اندر کی دنیا کو جھنجھوڑ دینے والا ہے۔ ہم اسرار و رموز کی اس دنیا میں اترنے والے ہیں جہاں عظیم صوفی بزرگ ابن عربی کی تحریریں ہماری رہنمائی کریں گی۔ صحیح۔ یہ تحریریں عام نہیں ہیں۔ حقیقت ہے، خاص طور پر ان کے بیان کردہ روحانی اسفار جن کا ذکر داستاویزات اور کتاب الاسفار میں ملتا ہے، پھر کتاب التجلیات میں بیان کردہ نور کے مشاہدات، اور کتاب الاسراء کا وہ عظیم سفر جو باطن کی بلندی کا راستہ دکھاتا ہے۔ جی، اور ہم ان تحریروں کی گہرائی کو انتہائی آسان اور نرم انداز میں سمجھیں گے۔ بالکل، میری یہی کوشش ہوگی کہ ہم کسی مشکل فلسفے کی بھاشا نہ بولیں، بلکہ ان تحریروں میں چھپی ہوئی روشنی کو اس طرح سمجھیں کہ ایک بچہ، نوجوان یا بزرگ، ہر کوئی اسے اپنے دل میں اترتا ہوا محسوس کرے۔ یہ حقیقت ہے کہ یہ مطالعہ صرف چند کتابی معلومات یا لفظوں کو جمع کرنے کا نام نہیں ہے، یہ انسان کے اپنے اندر کے سفر کا ایک واضح آئینہ ہے۔ ایک آئینہ، واہ کیا خوبصورت بات ہے۔ جی، کیونکہ ابن عربی کے ہاں الفاظ صرف کاغذ پر لکھی ہوئی سیاہی نہیں ہوتے۔ میرا سمجھنا یہ ہے کہ وہ باطن کی دنیا کے خفیہ دروازے ہیں۔ جب ہم ان تحریروں کی گہرائی میں اترتے ہیں نا، تو دراصل ہم اپنی ہی روح کے ان حصوں کو دریافت کر رہے ہوتے ہیں جنہیں ہم دنیا کی بھیڑ میں کہیں بھول چکے ہیں۔ ہم واقعی بھول چکے ہیں۔ دنیا کی مصروفیات نے ہمیں اپنے آپ سے بہت دور کر دیا ہے۔ بلا شبہ اس سفر میں ایک ٹھہراو ہے، ایک عجیب سا سکون ہے، اور ایک ایسی دانائی ہے جو عمر کے ہر حصے سے تعلق رکھنے والے انسان کو زندگی کا اصل مقصد دکھاتی ہے۔ اس گفتگو میں ہم ٹھہر کر سوچیں گے تاکہ آگاہی کا یہ سفر صرف کانوں تک محدود نہ رہے بلکہ سینے میں اتر جائے۔ جی ہاں، باطن میں اتر جائے۔ درست فرمایا۔
تو چلیے اس خوبصورت اور ٹھہرے ہوئے سفر کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ چیپٹر 1، 3 روحانی اسفار۔ بسم اللہ۔ جب ہم دستاویزات کی روشنی میں دیکھتے ہیں تو یہ بات بے حد دلچسپ لگتی ہے کہ ابن عربی نے سفر کو بنیادی طور پر 3 حصوں میں تقسیم کیا ہے۔ جی، 3 حصے ہیں۔ عام طور پر ہم سفر کا مطلب صرف ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا سمجھتے ہیں۔ ہماری زندگی کی دوڑ بھی اسی طرح ہے، اسکول سے کالج، وہاں سے نوکری اور پھر کامیابی۔ لیکن یہاں تو سفر کی پوری تعریف ہی بدل دی گئی ہے۔ بالکل بدل دی گئی ہے۔ میں آپ سے سمجھنا چاہوں گی کہ ان 3 روحانی اسفار کا اصل مفہوم کیا ہے، انہیں کس طرح آسان لفظوں میں سمجھایا جا سکتا ہے۔ ان تحریروں میں سفر کو نہایت خوبصورتی سے 3 مخصوص حصوں میں بانٹا گیا ہے۔ پہلا سفر ہے سفر الہ، یعنی خدا کی طرف سفر۔ خدا کی طرف؟ جی، یہ وہ راستہ ہے جہاں روح اپنے خالق کی تلاش میں پہلا قدم رکھتی ہے۔ یہ اس بے چینی کا آغاز ہے جب انسان کو محسوس ہوتا ہے کہ دنیا کی تمام تر چیزیں ملنے کے باوجود اندر ایک خالی پن ہے، ایک خاموشی ہے۔ وہ جو ایک کمی سی محسوس ہوتی ہے سب کچھ ہونے کے باوجود۔ صحیح کہا۔ پھر دوسرا سفر ہے سفر منہ، یعنی خدا کی جانب سے سفر۔ اسے واپسی کا سفر بھی کہا جا سکتا ہے۔ واپسی کہاں؟ تخلیق کی طرف، دنیا کی طرف واپس پلٹتا ہے تاکہ جو روشنی اس نے باطن میں دیکھی ہے اسے دنیا کے اندھیروں میں پھیلا سکے۔ سبحان اللہ۔ اور تیسرا سفر، جو سب سے عظیم اور حیران کن ہے، وہ ہے سفر فہ، یعنی خدا کی ذات میں سفر۔ اور یہاں سب سے دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ آخری سفر کبھی ختم نہیں ہوتا۔ کبھی ختم نہیں ہوتا۔ اگر اس بات کو تھوڑا پریکٹیکلی سوچیں، عام زندگی کی مثال سے جوڑیں، تو یہ سفر فے کا تصور بے حد عجیب اور خوبصورت لگتا ہے۔ جی، تھوڑا واضح کیجئے۔ مطلب ہماری عادت ہے کہ ہم ہر سفر کی ایک منزل طے کر لیتے ہیں۔ اگر پہاڑ پر چڑھنا ہے تو چوٹی پر پہنچ کر سفر ختم ہو جاتا ہے، انسان تھک کر بیٹھ جاتا ہے۔ بالکل عام رویہ ہے یہ۔ لیکن یہاں بتایا جا رہا ہے کہ منزل پر پہنچ کر اصل سفر شروع ہوتا ہے۔ خالق کی ذات کیونکہ لامحدود ہے، اس لیے اس سفر کا کوئی آخری کنارہ نہیں۔ صحیح۔ انسانی دل ہمیشہ کسی اندیکھی منزل کی تلاش میں جو بے چین رہتا ہے، دنیا کی ہر مصروفیت اور ظاہری خوشی کے بعد بھی جو ایک آواز آتی ہے نا کہ کچھ اور باقی ہے، وہ دراصل اسی لامحدود سفر کی پکار ہے۔ بہت عمدہ مثال دی آپ نے۔ انسان سمجھتا ہے کہ شاید اسے کوئی بیماری ہے یا وہ ناشکرا ہے جو ہر وقت بے چین رہتا ہے، لیکن ابن عربی کے مطابق یہ بے چینی تو روح کی اصل پہچان ہے۔ روح کی پہچان؟ جی، یہاں سے ہم اس روحانی فلسفے کی طرف آتے ہیں کہ اصل سفر قدموں کا نہیں بلکہ روح کا اپنی اصل جگہ کی طرف واپس پلٹنا ہے۔ جب ہم دنیا کی بھیڑ میں گم ہو جاتے ہیں تو دراصل ہم اپنی منزل سے دور ہو رہے ہوتے ہیں، لیکن جب ہم باطن کی طرف رخ کرتے ہیں تو قدم چاہے ایک جگہ رکے ہوں، روح پرواز کر رہی ہوتی ہے۔ یہ ایک بے حد گہرا سبق ہے ہم سب کے لیے۔ ہم سب اس دنیا میں مسافر ہیں۔ یقیناً۔ جب انسان اس بات کو پہچان لیتا ہے کہ اس کی اصل منزل باہر کی دنیا کا کوئی مقام نہیں بلکہ باطن کا سکون اور روح کی بلندی ہے، تو راستے کی تھکان عجیب طریقے سے ختم ہو جاتی ہے۔ پریشانیاں وہی رہتی ہیں لیکن دیکھنے کا نظریہ بدل جاتا ہے۔ مسافر کو جب منزل کا یقین ہو تو راستے کے کانٹے اسے رلاتے نہیں ہیں۔ درست۔ اور اس پہلے حصے کو سمیٹتے ہوئے سننے والوں کے دلوں میں ایک سوال چھوڑنا چاہتا ہوں، ایک ایسی بات جو ٹھہر کر خود سے پوچھی جانی چاہیے۔ یہ ایک بہترین موقع ہے ٹھہر کر سوچنے کا۔ وہ سوال کیا ہے؟ کیا کبھی اس بات پر غور کیا گیا ہے کہ ہماری روح دنیا کی ان تمام تھکا دینے والی مصروفیات کے درمیان اصل میں کس منزل کی تلاش میں بھٹک رہی ہے؟ بے حد گہرا سوال ہے۔ اور اسی ٹھہراؤ اور خاموشی کے بعد جب روح اپنا سفر شروع کرتی ہے تو اس پر نور اور روشنیاں ظاہر ہوتی ہیں۔ یہاں سے دریائے باطن کا ایک نیا راستہ کھلتا ہے۔ چیپٹر 2، تجلی نور۔ کتاب التجلیات کی دستاویزات میں جب ہم دیکھتے ہیں تو مختلف روحانی روشنیوں یعنی سرخ، سفید اور سبز نور کے مشاہدات سامنے آتے ہیں۔ جی ہاں، رنگوں کا بیان ہے۔ یہ لفظ تجلی اپنے آپ میں ایک سکون رکھتا ہے۔ اس کا عام لفظوں میں مطلب ہے کسی چیز کا ظاہر ہونا یا روشن ہو جانا، لیکن ان رنگوں کا ذکر صرف ظاہری روشنی کے لیے تو نہیں ہے،
باطن کے سفر میں ان مختلف رنگوں کا ظاہر ہونا اصل میں کیا معنی رکھتا ہے؟ ان تحریروں میں انتہائی ٹھہراؤ کے ساتھ بیان کیا گیا ہے کہ جب روح آگاہی کی طرف بڑھتی ہے تو روحانی مشاہدات میں نور مختلف رنگوں کی صورت میں سامنے آتا ہے۔ ان میں سے سفید نور کا ذکر بہت مخصوص ہے۔ سفید نور؟ جی، دستاویزات میں سفید نور کو سچائی، کامل یقین اور مکمل شفافیت کی علامت بتایا گیا ہے۔ اس مقام پر حوالے کے طور پر حضرت ابو بکر کا ذکر ملتا ہے۔ صحیح۔ یہاں یہ واضح کرنا انتہائی ضروری ہے کہ دستاویز میں یہ ذکر کسی سیاسی حمایت یا مسلکی بحث کے تناظر میں نہیں ہے۔ ہم صرف اس تحریر کا حقیقت پر مبنی روحانی پہلو پیش کر رہے ہیں۔ بالکل، یہ روحانیت کی بات ہو رہی ہے۔ ان کی شخصیت کو اس کامل یقین، اعتبار اور سچائی کے ایک روحانی استعارے یعنی ایک باطن کی مثال کے طور پر استعمال کیا گیا ہے۔ جہاں شک کی کوئی گنجائش نہیں ہوتی، وہاں سچائی کا سفید نور ظاہر ہوتا ہے۔ اگر اس خوبصورت تصور کو ہم بالکل آسان لفظوں میں ڈھالیں تو یہ کچھ اس طرح محسوس ہوتا ہے جیسے ہمارا دل ایک آئینے کی مانند ہے، ایک ایسا آئینہ جو باطن کی گہرائی میں لگا ہوا ہے۔ جی، آئینے کی مثال؟ جب ہم دنیا کی فکر، حسد، بے معنی مصروفیات اور آلودگی میں گھرے رہتے ہیں تو اس آئینے پہ دھول جم جاتی ہے۔ اب اس دھول بھرے آئینے پر جب روشنی پڑتی ہے تو وہ عکس ٹھیک سے نہیں دکھاتا۔ حقیقت ہے۔ لیکن جب انسان ٹھہر کر اس دھول کو صاف کرتا ہے، جب دل کا آئینہ بالکل صاف اور شفاف ہو جاتا ہے تو اس پر خدائی نور بالکل اس سفید روشنی کی طرح پڑتا ہے۔ اس میں کوئی ملاوٹ نہیں ہوتی۔ یہ آئینے کی مثال تحریر کے اصل مقصد کو بہت خوبصورتی سے واضح کرتی ہے۔ یہاں سے ہمارا روحانی فلسفہ ابھرتا ہے کہ خالق کی روشنی تو ہمیشہ موجود ہے۔ ہمیشہ موجود ہے، ہم ہی نہیں دیکھ پاتے۔ صحیح کہا۔ خالق اپنی روشنی کو انہی رنگوں میں اور اسی طاقت کے ساتھ ظاہر کرتا ہے جن کو برداشت کرنے کی طاقت انسانی دل میں ہوتی ہے۔ اگر دل کا برتن چھوٹا ہے یا میلا ہے تو تجلی بھی اسی قدر ہوگی، لیکن اگر نیت صاف ہے تو تجلی بھی کامل ہوگی۔ اس سے ہم زندگی کا ایک بے حد اہم سبق اخذ کر سکتے ہیں۔ ہم اکثر دنیا کے اندھیروں اور مشکلات سے گھبرا جاتے ہیں۔ ہم باہر روشنی تلاش کرتے ہیں، جبکہ روشنی اندر ہے۔ بالکل۔ نیت اور دل کی صفائی ہی وہ واحد راستہ ہے جو کسی بھی اندھیرے در سے گزرنے کے لیے سچی روشنی فراہم کرتا ہے۔ جو راستہ ظاہری آنکھوں کو اندھیرا لگتا ہے، وہی راستہ صاف دل والوں کو روشن دکھائی دیتا ہے۔ اور اسی بات پر ٹھہر کر سننے والوں کے لیے گہرا سوال چھوڑا جا سکتا ہے۔ جی، وہ سوال کیا ہوگا؟ جب دل کا آئینہ بالکل شفاف ہو جاتا ہے تو اس میں کیسی روشنی جھلکنا شروع ہوتی ہے؟ یہ سوال انسان کو سچ میں اندر جھنکارنے پر مجبور کر دیتا ہے۔ اس سوال کو دل کی گہرائی میں اترنے دینے کے بعد اس عظیم تبدیلی کو سمجھنا ضروری ہو جاتا ہے جو ہمارے ارد گرد اس کائنات کے ذرے ذرے میں مسلسل رونما ہو رہی ہے۔ چیپٹر 3، سفر تخلیق۔ کائنات کی تخلیق کا ذکر عام طور پر ایک ایسے واقعے کے طور پر ہوتا ہے جو ماضی میں کسی وقت مکمل ہو گیا۔ عام تصور یہی ہے۔ ہم تخلیق کو ایک ٹھہری ہوئی، رکی ہوئی چیز سمجھتے ہیں، جیسے ایک تصویر جو بنا کر دیوار پر لٹکا دی گئی ہو۔ لیکن کتاب الاسفار کی روشنی میں ابن عربی اس ٹھہرے ہوئے نظریے کو بدل دیتے ہیں۔ ان کے نزدیک تخلیق کا مسلسل سفر کیا ہے؟ یہ ان کے فلسفے کا ایک بے حد انقلابی اور ٹھہراؤ طلب حصہ ہے۔ انہوں نے وضاحت کی ہے کہ آسمان اور زمین کا وجود کوئی ٹھہری ہوئی یا جمی ہوئی چیز نہیں ہے، یہ اللہ کے حکم سے مسلسل ایک روحانی سفر میں ہے۔ مسلسل سفر میں؟ جی، تخلیق ہر لمحے نہیں ہے۔ کائنات میں جو ٹھہراؤ ہمیں نظر آتا ہے وہ دراصل ایک دھوکہ ہے۔ ہر ذرہ، ہر ستارہ، ہر پہاڑ اپنے خالق کی طرف رواں دواں ہیں۔ اس کی مثال عام طور پر ایک ندی یا دریا سے دی جاتی ہے۔ ندی کی مثال؟ ہاں، جب ہم ندی کے کنارے کھڑے ہو کر پانی دیکھتے ہیں تو وہ وہی ندی لگتی ہے، لیکن حقیقت میں وہ پانی کا قطرہ جو ایک لمحہ پہلے وہاں تھا وہ اب آگے جا چکا ہے اور اس کی جگہ نیا پانی آ چکا ہے۔ کائنات بھی اسی طرح ہر پل نئی تخلیق سے گزر رہی ہے۔ یہ تصور اس قدر دلکش اور حیرت انگیز ہے۔ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے ہم رات کے وقت کسی کھلے میدان میں لیٹ کر آسمان پر تاروں کو دیکھتے ہیں۔ ظاہر میں وہ ستارے خاموش اور ٹھہرے ہوئے لگتے ہیں، لیکن اصل میں وہ انتہائی رفتار سے اپنا سفر طے کر رہے ہوتے ہیں۔ بالکل ایسی ہی بات ہے۔
ٹھیک ویسے ہی اگر اس بات کا اطلاق ہم اپنے وجود پر کریں تو ہمارے اندر کے خیالات، ہمارے جذبات اور ہماری روحانی کیفیت بھی مسلسل ایک سفر میں ہے۔ انسان کو لگتا ہے کہ وہ زندگی میں ایک ہی جگہ پھنس گیا ہے، لیکن باطن کی دنیا میں حرکت جاری ہے۔ ہم ہر سانس کے ساتھ نئے ہو رہے ہیں۔ اور یہاں سے جو روحانی فلسفہ جنم لیتا ہے وہ یہ ہے کہ کائنات میں مکمل ٹھہراؤ ایک دھوکہ ہے۔ ہر ذرہ اپنے خالق کی طرف رواں دواں ہے۔ اگر ہر چیز چل رہی ہے تو رکنے کی ضد کرنا فطرت کے خلاف جانا ہے۔ اور یہی ہماری زندگی کا ایک بے بہا سبق ہے۔ ہم اپنی عام زندگی میں تبدیلیوں سے بہت ڈرتے ہیں۔ نئے حالات، نئی جگہ، نئے لوگ، ہم گھبرا جاتے ہیں۔ انسان عادی ہوتا ہے نا اپنی جگہ کا۔ جی، لیکن اگر ہم یہ سمجھ لیں کہ یہ تبدیلیاں اس مسلسل تخلیق کے عظیم سفر کا ہی حصہ ہیں، تو ہم انہیں خوشی اور سکون سے قبول کر سکتے ہیں۔ زندگی کو پکڑ کر رکھنے یا ٹھہرا دینے کی کوشش بیکار ہے، کیونکہ رواں دواں رہنا ہی زندگی کی اصل پہچان ہے۔ درست فرمایا۔ تبدیلی سے ڈرنا ایسا ہی ہے جیسے سفر کے دوران اگلے قدم سے ڈرنا۔ اب اس سبق کی روشنی میں سننے والوں کی توجہ ایک سوچ کی طرف مبذول کروانی چاہیے۔ وہ کیا ہے؟ اگر آسمان کا ہر ستارہ اپنی منزل کی طرف سفر کر رہا ہے تو ہمارے اندر کا روحانی ستارہ کس سمت جا رہا ہے؟ بے حد خوبصورت سوال۔ اور اس روحانی رستے پر جو اصل روشنی ہدایت کا کام کرتی ہے، اب ہم اس کی طرف رخ کرتے ہیں۔ چیپٹر 4، سفر قرآن۔ یہ سفر انتہائی لطف اور گہرائی سمیٹے ہوئے ہے۔ عام طور پر ہمارا تصور یہ ہوتا ہے کہ مقدس کتابیں ماضی میں نازل ہوئیں اور محفوظ ہو گئیں۔ ہم انہیں صرف تاریخ کے ایک مکمل ہو چکے واقعے کے طور پر دیکھتے ہیں، لیکن یہاں کلام پاک کے سفر کو ایک زندہ انداز میں پیش کیا گیا ہے۔ یہ سفر قرآن آخر ہے کیا؟ دستاویز میں جو وضاحت ملتی ہے وہ انسان کے رونگٹے کھڑے کر دینے والی ہے۔ اس میں بتایا گیا ہے کہ قرآن کا نزول صرف ایک تاریخی واقعہ نہیں ہے، یہ ایک مسلسل ہر لمحے جاری رہنے والا روحانی سفر ہے۔ ہر لمحے جاری رہنے والا؟ جی، جب کلام پڑھا جاتا ہے تو وہ صرف کاغذ پر چھپی ہوئی تحریر یا ہونٹوں سے ادا ہونے والے الفاظ تک محدود نہیں رہتا۔ وہ کلام دراصل کتابوں سے نکل کر سیدھا انسان کے دل میں اترنے کا سفر طے کرتا ہے۔ سیدھا دل میں؟ اور اور یہاں ایک بہت ٹھہرا ہوا روحانی فلسفہ موجود ہے کہ کائنات کی سب سے عظیم آواز صرف کانوں سے نہیں بلکہ روح کے کانوں سے سنی جاتی ہے۔ اس بات کو اگر ہم مزید خالص انداز میں سمجھیں، سچی تلاوت کا مطلب صرف یہ نہیں کہ انسان بہت خوبصورت آواز میں الفاظ کی ادائیگی کرے۔ اصل تلاوت تو وہ ہے جب سننے والے کو یہ محسوس ہو کہ یہ کلام کسی اور پر نہیں بلکہ آج، اس وقت، ٹھیک اس لمحے اس کے اپنے دل پر اتر رہا ہے۔ اپنا کلام محسوس ہو۔ جی، ایسا محسوس ہو جیسے بنجر اور سوکھی ہوئی زمین پر نرم بارش کے قطرے گر رہے ہوں اور مٹی اس پانی کو اپنے اندر جذب کر رہی ہو۔ یہ انتہائی تاثیر سے بھری ہوئی بات ہے کہ ہدایت کا ہر لفظ ایک زندہ وجود رکھتا ہے جو روح کا دروازہ کھٹکھٹاتا ہے۔ یہ بارش اور مٹی کی مثال انتہائی مناسب ہے، کیونکہ بارش تو ہر جگہ برستی ہے، لیکن اگر زمین پر پتھر ہو یا برتن الٹا رکھا ہو تو بارش کا پانی وہاں ٹھہر نہیں پاتا۔ برتن کا سیدھا ہونا ضروری ہے۔ بالکل۔ اس مثال سے ہمیں زندگی کا یہ سبق ملتا ہے کہ ہدایت کے ان لفظوں کو صرف زبان تک محدود نہیں رکھنا چاہیے، انہیں سینے میں اتار دینا چاہیے۔ جب تک دل کا برتن دنیا کی آلودگی سے خالی نہیں ہوگا، اس میں سچی روشنی نہیں سما سکتی۔ اس ٹھہرے ہوئے تصور سے گزرنے کے بعد ایک لاجواب سوال وجود میں آتا ہے۔ جی فرمائیں۔ جب ہدایت کی باتیں ہمارے کانوں میں پڑتی ہیں تو کیا وہ واقعی دل کے آنگن تک کا سفر طے کرتی ہیں؟ یہ خود احتسابی کا سفر ہے، اور جب انسان اس سوال کا سچائی کے ساتھ سامنا کرتا ہے تو وہ باطن کے آخری اور سب سے عظیم مشاہدے کی طرف روانہ ہوتا ہے۔ چیپٹر 5، سفر رویا۔ یہ لفظ رویا اپنے اندر بصیرت، مشاہدہ اور سچی دیدار کا ایک انتہائی وسیع مفہوم رکھتا ہے۔ جی ہاں۔ کتاب الاسراء کے حوالے سے جب ہم پڑھتے ہیں تو یہ سفر کا وہ آخری اور عظیم حصہ محسوس ہوتا ہے جہاں سب پردے اٹھ جاتے ہیں۔ یہاں اسراء یعنی شب معراج کے تصور کو باطن کی معراج کے ساتھ جوڑا گیا ہے۔ اس کا اصل مفہوم کیا ہے؟ کتاب الاسراء کے مطالعے میں اسراء کے باطن اور روحانی مفہوم کو انتہائی سکون کے ساتھ اجاگر کیا گیا ہے۔ یہاں مسجد الاقصیٰ کا ذکر صرف کسی غیری اور پتھر سے بنی عمارت کے طور پر نہیں ہوا۔ تو پھر کس طرح ہوا ہے؟ یہ ایک روحانی منزل کی حیثیت سے بیان ہوئی ہے،
یہ ایک ایسی باطن کی منزل ہے جہاں انسان کا قلب یعنی اس کا دل ہر قسم کی دنیاوی آلودگی، جھوٹے خیالات اور انا کے نقاب سے آزاد ہو کر حقیقت کو دیکھتا ہے۔ انا کی نقاب سے آزاد ہونا؟ جی، یہ وہ مقام ہے جہاں دنیا کے تمام وہم اور در ٹوٹ جاتے ہیں اور سچائی بغیر کسی ملاوٹ کے قلب کی آنکھ کے سامنے آ جاتی ہے۔ یہ منظر کشی اتنی پروقار اور جذباتی ہے کہ انسان کا دل ایک عجیب سے سکون سے بھر جاتا ہے۔ اگر ہم پردے اٹھنے کی بات کریں تو عام زندگی میں یہ پردے کیا ہیں؟ یہ ہماری ایگو، ہماری دولت کی ہوس اور دنیاوی مصروفیت کے پردے ہی تو ہیں۔ صحیح کہا، یہی وہ پردے ہیں جو سچائی چھپا لیتے ہیں۔ یہ تصور کتنا عظیم ہے کہ انسان کی روح ان کثافتوں سے اتنی بلند ہو جائے کہ وہ سچائی کا براہ راست مشاہدہ کرے۔ یہاں روحانی فلسفہ یہ واضح کرتا ہے کہ حقیقت کو دیکھنے کے لیے ان ظاہری آنکھوں کا بند ہونا اور باطن کی آنکھ کا کھلنا ضروری ہے۔ بالکل، انسان ان ظاہری آنکھوں پر اتنا بھروسہ کرتا ہے کہ وہ سمجھتا ہے جو نظر آ رہا ہے وہی کامل سچ ہے، لیکن دنیا کی ظاہری چمک دمک کے پیچھے چھپی ہوئی حقیقت اور خدائی حکمت کو دیکھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ ظاہر کے پیچھے باطن چھپا ہوتا ہے۔ جی، ہر معاملے میں ایک ایسی حکمت موجود ہوتی ہے جو ظاہری آنکھ نہیں دیکھ سکتی۔ اس ٹھہرے ہوئے سکون اور بصیرت کی بات کے بعد سوچنے کے لیے ایک آخری سوال بنتا ہے، ان ظاہری آنکھوں کی بصارت کے علاوہ انسانی روح کی آنکھ میں آخر کیا کچھ دیکھنے کی طاقت چھپی ہوئی ہے؟ اور اسی سوچ کے نرم اجالے میں ہمارا یہ مطالعہ اپنے انجام کی طرف سمٹ رہا ہے، حالانکہ خدا کی ذات میں سفر کبھی ختم نہیں ہوتا۔ واقعی اب وقت آ گیا ہے کہ اس پورے روحانی سفر کو سمیٹا جائے۔ آج کا یہ مطالعہ جو ابن عربی کی کتاب الاسفار، تجلیات اور اسرا کے ارد گرد گھوما، دراصل باہر کا نہیں بلکہ ہمارے باطن کا آئینہ تھا۔ جی، یہ کتاب الاسرا اور اسفار کا یہ سفر صرف کتابوں کے صفوں میں قید نہیں ہے، یہ ہمارے اندر کی تبدیلی یعنی اسپرچول ٹرانسفارمیشن اور روح کی بلندی کا راستہ ہے۔ یہ انسان کے اپنے میں سے نکل کر حقیقی آگاہی تک پہنچنے کا مکمل سفر ہے۔ اور اس مطالعے کو مکمل کرتے ہوئے یہ بات ہمیشہ یاد رکھنی چاہیے کہ باہر کی دنیا کا ہر سفر بالآخر تھکا دیتا ہے۔ انسان عمر بھر دوڑ کر بھی بے چین رہتا ہے، لیکن خدا کی طرف جانے والا باطن کا سفر روح کو زندگی بخشتا ہے۔ اور ان انتہائی ٹھہرے ہوئے خیالات کے ساتھ آج کے اس مطالعے کو ایک آخری نرم اور گہرے خیال کے ساتھ قائم کرتے ہیں۔ زندگی کا ہر قدم ایک سفر ہے، منزلیں باہر نہیں ہمارے باطن کی گہرائیوں میں منتظر ہیں۔ جب ہم خود کو پہچان لیتے ہیں تو اصل منزل خود ہم تک پہنچ جاتی ہے۔ اس سفر کی روشنی ہمیشہ سلامت رہے۔ اس پرسکون اور خاموش لمحے میں جب مادی دنیا کا شور تھوڑا مدھم پڑ چکا ہے، ہم ایک انتہائی گہرے، نرم اور روحانی مطالعے کا آغاز کر رہے ہیں۔ یہ نشست یہ کوئی معمولی معلومات کا تبادلہ نہیں ہے۔ آج کا یہ گہرا مطالعہ عظیم صوفی بزرگ شیخ اکبر معی الدین ابنی عربی کی مشہور زمانہ تحریر کتاب الاسرا کی روشنی میں روح کے ایک انتہائی طویل اور خوبصورت سفر کو سمجھنے کی کوشش ہے۔ بالکل، اور یہ سفر اصل میں انسان کو اس مادی دنیا کی محدود دیواروں سے نکال کر کائناتی حقیقتوں تک لے جاتا ہے نا؟ جی، کائناتی اور الہی حقیقتوں کی وسعتوں تک۔ اور اس سفر کی سب سے خاص بات یہ ہے کہ یہ تحریریں یہ صرف ماضی کے تاریخی واقعات نہیں ہیں، یہ اصل میں ہر انسان کے اپنے اندر اس کے سینے میں دھڑکتی ہوئی روح کی اپنی منازل ہیں۔ مطلب یہ ہماری اپنی کہانی ہے۔ بالکل، واقعی، اور مغاز کے بالکل ابتدائی حصے میں ہی انتہائی خوبصورتی سے عبودیت یعنی بندگی کی انتہا کو بیان کیا گیا ہے۔ کتاب میں جس طرح مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک کے سفر یعنی معراج کا ذکر ہے، اسے ظاہری فاصلوں سے زیادہ روح کے فاصلوں اور خالق سے قربت کے ایک نہایت لطیفہ استعارے کے طور پر پیش کیا گیا ہے۔ یعنی بندگی ہی اصل آزادی ہے جب روح دنیا کی قید سے نکل آتی ہے۔ یہ تصور ہی کتنا طمانینت بخش ہے۔ تو چلیے اس روحانی سفر کے باقاعدہ آغاز کی طرف قدم بڑھاتے ہیں۔ چیپٹر 1، سفر ابتلا اور حبوط۔ آدم علیہ السلام کا سفر۔ جی، جب میں اس ماخذ کا مطالعہ کر رہی تھی
تو مجھے یہ بات تھوڑی انوکھی لگی کہ حبوط یعنی نیچے اترنے کو یا جنت سے زمین پر آنے کو عام طور پر ایک سزا یا زوال سمجھا جاتا ہے، لیکن ابن عربی کے ہاں اس کا زاویہ بالکل مختلف ہے۔ اس کو سفر ابتلا یعنی آزمائش کا سفر کہا گیا ہے۔ تو کیا واقعی زمین پر آنا کوئی زوال نہیں تھا؟ بالکل نہیں، اور یہی اس ماخذ کی اصل خوبصورتی ہے۔ ذرا غور کریں، آدم کا اس دنیا میں آنا محض ایک زوال یا غصے کا نتیجہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ تو روح کے لیے ایک انتہائی ضروری آزمائش اور تکمیلی سفر کا آغاز تھا۔ یہ جسمانی اور روحانی دونوں سطحوں پر زمین پر آ کر علم حاصل کرنے کا وہ سفر ہے جس کے بغیر انسانی روح کی پختگی ممکن ہی نہیں تھی۔ مطلب جو درد اور محبت انسان غلطی کر کے سیکھتا ہے۔ جی ہاں، وہ فرشتے نہیں سیکھ سکتے۔ اور اسی باب میں طیارہ یعنی بدشگونی اور فال یعنی نیک شگونی کا بھی ذکر ہے۔ اصل میں اسی پر سوچ رہی تھی کہ اسے آج کے دور میں کیا ہم پازیٹیو تھنکنگ سے جوڑ سکتے ہیں؟ بالکل جوڑ سکتے ہیں۔ مثبت سوچ اور نیک شگونی ہی وہ روشنی ہے جو اس کٹھن دنیاوی سفر میں روح کی رہنمائی کرتی ہے۔ اور وہ شہل ممنوعہ یعنی روکے گئے درخت کا جو تجربہ تھا، وہ دراصل انسان کو اس کی حدود بتانے اور اس کے اندر کامل بندگی کا احساس جگانے کے لیے تھا۔ اس پر اگر فلسفیانہ غور کیا جائے تو بعض اوقات آسمان کی بلندیوں کو چھونے کے لیے روح کو دنیاوی پستیوں اور آزمائشوں کی اندھیری وادی سے گزرنا ہی پڑتا ہے۔ اور یہی اس سفر سے زندگی کا سب سے بڑا سبق ملتا ہے۔ مشکلات اور تنازل ہمیشہ سزا نہیں ہوتے، بلکہ یہ وہ مکتب ہیں جہاں روح پختگی اور حکمت سیکھتی ہے۔ تو یہاں سننے والے ذہن میں ایک انتہائی غور طلب سوال ابھرتا ہے، کیا یہ ممکن ہے کہ زندگی کی سب سے کٹھن پستیاں در حقیقت کسی عظیم الشان عروج کی خاموش تیاری ہوں؟ ایک بہت ہی گہرا سوال ہے، یہ جو درد کو امید میں بدل دیتا ہے۔ اور اس خاموشی اور امید کے ساتھ ہم اگلے مقام کا رخ کرتے ہیں، چیپٹر 2، سفر عز اور رفع، یعنی ادریس علیہ السلام کا سفر۔ پچھلے باب کی زمینی پاستیوں کے بعد اس سفر کا تعلق رفعت، بلندی اور عزت سے ہے۔ اسے ماخذ میں کائناتی اور آسمانی منازل کے ساتھ جوڑا گیا ہے۔ اس حصے کو پڑھ کر ایک عجیب سا سکون ملتا ہے۔ وہ سکون اس لیے محسوس ہوتا ہے کیونکہ ادریس علیہ السلام کا سفر اصل میں ایک بڑا اور لامحدود کائناتی تناظر پیش کرتا ہے۔ ماخذ بہت تفصیل سے بتاتا ہے کہ کس طرح ساتوں آسمان، ستارے اور سیارے خدا کے حکم کے مطابق چل رہے ہیں۔ کائنات کی یہ ساری حرکتیں، دھواں، ستاروں کے مدار اور ان میں موجود بظاہر تضادات، جیسے دن اور رات کا آنا جانا، بالکل، یہ اصل میں ایک عظیم اور پر اسرار ہم آہنگی کا حصہ ہیں۔ ہر شے ایک بندگی کے اور اطاعت کے نظام میں جکڑی ہوئی ہے۔ یہاں سے جو فلسفیانہ نقطہ نکلتا ہے وہ یہ ہے کہ حقیقی بلندی یعنی رفع اس بات میں نہیں ہے کہ انسان اس دنیا پر کتنی حکمرانی کرتا ہے، بلکہ اصل رفعت تو اس کائنات کے ربط اور الہی نظام کی اطاعت کو پہچان لینے میں ہے۔ اور زندگی کا سبق بھی یہی ہے۔ اس دنیا کے شور، ہنگاموں اور افراتفری کے درمیان اپنے اندر کا ایک خاموش مرکز تلاش کر لینا ہی سب سے بڑا کمال ہے۔ تو پھر ایک غور طلب سوال پیدا ہوتا ہے کہ زندگی کی ان تیز رفتار گردشوں کے درمیان وہ کون سا مستقل نقطہ ہے جہاں روح کو حقیقی سکون مل سکتا ہے؟ اور اس سکون کو پانے کے لیے طہارت لازمی ہے۔ جی ہاں، اور وہ طہارت ہم اگلے سفر میں دیکھتے ہیں۔ چیپٹر 3، سفر نجات، نوح علیہ السلام کا سفر۔ اس باب میں سفینہ یعنی کشتی اور تنور سے ابلنے والے پانی کا بڑا طاقتور منظر ہے۔ عام ذہن تو اسے محض ایک ہلاکت کا طوفان سمجھتا ہے۔ ظاہری آنکھ تو ہلاکت ہی دیکھتی ہے، لیکن صوفیانہ انداز میں یہ ایک زبردست روحانی تاثیر یعنی پاکیزگی کا عمل تھا۔ ماخذ واضح کرتا ہے کہ نوح کی کشتی کوئی معمولی لکڑی کا ڈھانچہ نہیں تھا، یہ وہ الہی پناہ گاہ تھی جو بسم اللہ کی طاقت سے چلتی اور رکتی تھی۔ عقل حیران رہ جاتی ہے کہ پانی اور آگ جیسی متضاد قوتیں کیسے ایک ساتھ مل کر روح کو دھونے کا کام کرتی ہیں۔ اس پر اگر فلسفیانہ غور و فکر کریں تو جو طوفان بظاہر تباہی لاتے ہیں، کیا پتہ وہی طوفان روح کی دنیا سے تمام آلائشوں کو دھو کر بالکل صاف کر دیتے ہوں؟ صحیح کہا۔ اور عملی سبق یہ ہے کہ کٹھن حالات کے اس لباریز سیلاب میں جب سب کچھ ڈوب رہا ہو تو محض خدائی بھروسے کی کشتی ہی انسان کو پار لگا سکتی ہے۔
تو پھر یہاں ذہن کے لیے ایک سوال چھوڑنا ضروری ہے۔ جب زندگی کے طوفان ہر شے کو ڈبونے لگیں تو وہ کون سا اندرونی سفینہ ہے جس میں پناہ لی جا سکتی ہے؟ وہ سفینہ مکمل حوالے کر دینے کا ہے جو آگے چل کر اور نمایاں ہوتا ہے۔ بالکل، جہاں عقیدت امتحان بنتی ہے۔ چیپٹر 4 سفر ہدایت، ابراہیم علیہ السلام کا سفر۔ اس سفر میں خاص طور پر بیٹے کی قربانی کے خواب اور اس کے بدلے جو عظیم فدیہ دیا گیا اس کا تفصیلی ذکر ہے۔ لیکن بظاہر یہ سمجھنا عام طور پر کافی مشکل ہوتا ہے کہ اپنی سب سے محبوب شے پر چھری رکھ دینا آزادی کیسے ہو سکتی ہے۔ یہی وہ مقام ہے جہاں جذبات اور حکمت آپس میں ملتے ہیں۔ یہ صرف ایک جسمانی قربانی نہیں تھی، اصل میں یہ انسان کے دل سے ہر اس محبت کو نکالنے کا آخری امتحان تھا جو خالق کی محبت کے راستے میں آ سکے۔ فدیہ اس بات کی علامت ہے کہ جب روح مکمل سپردگی اختیار کر لیتی ہے، جب سب کچھ دے دیتی ہے، جی، تو اسے اس کی محبوب ترین شے واپس لوٹا دی جاتی ہے، بالکل ایک نئی نور کے ساتھ۔ اس پر فلسفیانہ سوچ کی خوب دلکش ہے کہ کسی شے کی سچی محبت کا حق تبھی ادا ہوتا ہے جب اسے الہی رضا کے سامنے مکمل طور پر تسلیم کر لیا جائے۔ اور زندگی کا سبق یہاں بہت واضح ہے۔ حقیقی آزادی اور ہدایت ہر قسم کے دنیاوی اور جذباتی ضبطوں سے آزاد ہونے میں ہی پوشیدہ ہے۔ تو ایک لمحے کے لیے رک کر انسان کو خود سے یہ غور طلب سوال پوچھنا چاہیے، وہ کون سی دنیاوی وابستگی ہے جس کی قربانی دیے بغیر دل کی مکمل آزادی ممکن ہی نہیں؟ اور آزادی کے بعد سب سے اہم قدم ہوتا ہے پیچھے نہ دیکھنا۔ جی، ماضی کے تاریخیوں کو چھوڑ دینا۔ چیپٹر 5 سفر اقبال و عدم التفات، لط علیہ السلام کا سفر، مخاض میں اسے آگے بڑھنے اور پیچھے مڑ کر نہ دیکھنے کا سفر کہا گیا ہے۔ عدم التفات یعنی توجہ نہ دینا۔ یہ بظاہر بڑا سادہ سا قانون ہے، پر اس کی روحانیت کیا ہے؟ اس سفر کا سب سے بڑا اصول ہی یہ ہے کہ ماضی کے تباہ شدہ بستیوں کی طرف مڑ کر نہ دیکھا جائے۔ یہ بستیاں اصل میں پرانے گناہوں اور تکلیف دہ وابستگیوں کی علامت ہیں۔ روحانی سفر میں پیچھے دیکھنے کا مطلب اپنے قدموں کو پتھر کا کر لینا ہے۔ اگر آپ گزرے ہوئے کل میں الجھے رہیں گے تو آپ کا روحانی ارتقا وہیں رک جائے گا۔ اس لیے فلسفیانہ طور پہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ ماضی کی راکھ میں الجھی ہوئی روح کبھی مستقبل کی روشنی تک کا سفر نہیں کر سکتی۔ بالکل، اور زندگی کا سبق بھی یہی سکھا رہا ہے۔ روحانی رستے پر چلنے کے لیے شرط یہ ہے کہ اپنے شکوک اور گزرے کل کو مستقل طور پر پیچھے چھوڑ دیا جائے۔ ایک انتہائی غور طلب سوال ہے کہ ذہن کے کس تاریخ گوشے یا ماضی کے کس پہلو کو ہمیشہ کے لیے دفن کیے بغیر روشنی کی طرف قدم نہیں بڑھایا جا سکتا۔ دفن کرنا اس سفر میں بار بار آتا ہے، کبھی ماضی کو، کبھی انسان کو خود اندھیرے میں جانا پڑتا ہے۔ جس طرح اگلے سفر میں ذکر ہے، چیپٹر 6 سفر مکر و ابتلا، یعقوب اور یوسف علیہ السلام کا سفر۔ جب بچے کو اندھیرے کنویں میں پھینک دیا جائے اور وہ غلامی میں بک جائے تو یہ سفر روح کیسے ہوا؟ یہ تو بظاہر سخت ظلم ہے، پر ماخذ کتنی خوبصورتی سے واضح کرتا ہے کہ وہ غلامی اور کنویں کا اندھیرا دراصل بادشاہت اور نور تک پہنچنے کا سیدھا راستہ تھا۔ یعقوب علیہ السلام کا غم سے بینائی کھو دینا اور پھر صبر جمیل کے ذریعے وصل تک پہنچنا اس بات کی دلیل ہے کہ بظاہر برے حالات کے پیچھے ایک انتہائی لطیف خدائی تدبیر یعنی مکر الہی کام کر رہی ہوتی ہے۔ یہ انسان کی عقل سے ماورا ہے۔ اس پر فلسفیانہ غور کریں تو بظاہر نظر آنے والی شکستیں اور ذلتیں بعض اوقات روح کو اعلیٰ ترین مقام تک پہنچانے کا خاموش الہی انتظام ہوتی ہیں۔ اور اس کا عملی سبق یہ ہے کہ کامل صبر انسان کے گہرے ترین دکھ کو حتمی کامیابی اور روشنی میں بدل دینے کی طاقت رکھتا ہے۔ تو پھر خود سے یہ سوال پوچھنا لازم ہے، کتنی بار زندگی کی بظاہر بدترین رکاوٹیں در حقیقت کسی عظیم منزل کی طرف لے جانے والے پوشیدہ دروازے ثابت ہوتی ہیں؟ پوشیدہ دروازے کھلتے ہیں تو انسان من گھبرا بھی جاتا ہے، جیسے موسیٰ علیہ السلام کے سفر میں۔ بے شک۔ چیپٹر 7 سفر میقات، رضا و غضب، موسیٰ علیہ السلام کا سفر، اس میں مختلف رنگ ہیں، ملاقات کا وقت، پھر رضا اور پھر غضب کا ذکر۔ یہ سفر بہت کثیر الجہتی ہے۔
یہ منازل ایک روحانی سالک کے اندرونی کیفیت کی نمائندگی کرتی ہیں۔ موسیٰ کو آگ دکھائی دیتی ہے، پر وہ اصل میں نور اور ہدایت ہوتی ہے۔ کوہ طور پر ملاقات کی بے قراری اور جلدی، اور پھر جب وہ واپس آتے ہیں تو قوم کو بچھڑے کے فتنے میں دیکھ کر ان کا شدید غضب۔ جلال اور جمال دونوں ایک ہی کائناتی سچائی کے دو رخ ہیں۔ اس کے فلسفیانہ گہرائی میں جائیں تو کائنات میں حق کی تلاش کا سفر آگ کی مانند پرجوش بھی ہوتا ہے اور نور کی طرح پرسکون بھی۔ اور اس سے زندگی کا جو سبق ابھرتا ہے وہ یہ ہے کہ سچی روحانیت صرف تنہائی میں خدا کو پانے میں نہیں ہے، بلکہ اس نور کو لے کر واپس اپنی بھٹکی ہوئی قوم تک آنے میں ہے۔ تو غور طلب سوال یہ اٹھتا ہے کہ ہم زندگی میں جس آگ یا جذبے کی طرف دوڑتے ہیں، کیا وہ محض دنیاوی حرارت ہے یا اس میں کوئی الہی روشنی پوشیدہ ہے؟ اور اس الہی روشنی کو پہچاننے کے لیے ہمیں انبیاء کی حکمتوں کو دیکھنا ہوگا، جو ہماری نشست کا آخری باب ہے۔ چیپٹر 8، نقوش فصوص اور صفت الہی انبیاء کی حکمتیں۔ اس آخری حصے میں یہ راز کھلتا ہے کہ مختلف انبیاء اصل میں الہی حکمتوں کے مظہر ہیں۔ اس حصے کی روحانیت دل کو چھو لینے والی ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کی حکمت نبویہ روح کے کمال کو ظاہر کرتی ہے۔ سلیمان علیہ السلام کی حکمت رحمانیہ سب پر تسخیر رکھنے کے باوجود رحم اور شفقت کی بنیاد پر ہے۔ داؤد علیہ السلام کی حکمت وجودیہ، یونس علیہ السلام کی حکمت نفسیہ اور ایوب علیہ السلام کا وہ بے پناہ صبر جو حکمت غیبیہ کا مظہر ہے۔ ہر نبی کسی خاص الہی صفت کو اس زمین پر ظاہر کرنے کا ایک باب ہے۔ فلسفیانہ طور پر اس کا نچوڑ یہ ہے کہ انسانی وجود کی تکمیل اس بات میں ہے کہ وہ اپنے اندر ان تمام برگزیدہ صفاتوں کا عکس پیدا کرے۔ اور سبق یہ ہے کہ ہر انسان کے اندر رحم، صبر اور تسخیر کی ایک پوشیدہ کائنات موجود ہے، جسے صرف دریافت کرنا باقی ہے۔ آج کی اس افراتفری کی دنیا میں غور و طلب سوال یہ ہے کہ انسانی دل کو کس نبی کی حکمت اور صفت کی سب سے زیادہ ضرورت ہے؟ اس پر ذہن کا ٹھہر جانا بڑا ضروری ہے۔ واقعی، جب ہم اس پورے سفر پر نظر ڈالتے ہیں تو کتاب الاسراء صرف تاریخ کی باتیں نہیں معلوم ہوتی۔ بالکل نہیں۔ ان تمام اسفار اور مخازس کا مقصد صرف ماضی دہرانا نہیں تھا، یہ دراصل روح کی معراج کا سفر ہے، انسان کا اپنی ذات کے چھوٹے سے وہم سے نکل کر مطلق الہی شعور تک پہنچنے کا انتہائی خوبصورت عمل۔ آدم کا اترنا، نوح کا طوفان، ابراہیم کی قربانی، یوسف کا کنواں اور موسیٰ کی آگ، یہ سب علامتیں ہر انسان کے اپنے اندرون کی کہانیاں ہیں۔ یہ روحانی تبدیلی اور تزکیہ نفس کا وہ راستہ ہے جہاں آ کر بندگی ہی اصل آزادی بن جاتی ہے۔ ان تمام روحانی اور آسمانی سفروں کی کہانیاں سننے کے بعد اختتام پر ایک آخری سوال جنم لیتا ہے جس پر غور کرنے کے لیے ذہن بالکل مجبور ہو جاتا ہے۔ کیا یہ ممکن ہے کہ یہ عظیم الشان اسفار صرف ان برگزیدہ ہستیوں کے نہیں تھے، بلکہ یہ ہم میں سے ہر شخص کی روح کا وہ پوشیدہ نقشہ ہے جو روزانہ ہمارے اندر دہرایا جا رہا ہے اور ہم محض اس شور میں اس کا شعور ہی نہیں رکھتے؟ اس پرسکون اور خاموش وقت میں اس فکری سفر اور روحانی نشست میں خوش آمدید۔ جی، اور یہ نشست واقعی بہت خاص ہونے والی ہے۔ بالکل۔ آج کا یہ گہرا مطالعہ کسی عام موضوع پر نہیں ہے، بلکہ یہ سیدھا انسانی روح کی ان گہرائیوں میں اترنے کی ایک کوشش ہے جنہیں ہم اکثر دنیا کے شور میں کہیں نظر انداز کر دیتے ہیں۔ ہاں، ہم نے خود کو اس مادی دنیا کے شور و غل کا اتنا عادی بنا لیا ہے کہ وہ جو ایک خاموش جگہ ہے نا ہمارے اندر، ہم اس کی آواز سن ہی نہیں پاتے۔ سچ کہا آپ نے۔ اور اسی خاموش جگہ کو، اسی باطنی سفر کو سمجھنے کے لیے آج ہم جس ہستی کے افکار کے سمندر میں غوطہ زن ہونے والے ہیں، وہ تصوف کی دنیا کے عظیم ترین ناموں میں سے ایک ہیں، شیخ اکبر محی الدین ابن عربی۔ اور ان کی جس خاص تصنیف کو ہم آج اپنے مطالعے کا مرکز بنا رہے ہیں وہ ہے کتاب الاسراء، یعنی رات کا وہ روحانی سفر، روح کی وہ معراج جو انسان کو اس کے اصل سے ملاتی ہے۔ بالکل۔ اور اس رات کے سفر کو، اس اسراء کو مزید گہرائی سے سمجھنے کے لیے ہم ان کی دیگر نایاب تحریروں جیسے کتاب التجلیات،
اور کتاب الکتب کو بھی اسی تناظر میں دیکھیں گے۔ جی، کیونکہ یہ سب آپس میں جڑے ہوئے ہیں۔ یہ مطالعہ محض کچھ تاریخی معلومات اکٹھی کرنے کے لیے نہیں ہے۔ میرا مطلب ہے کہ یہ کوئی عام سی کتاب نہیں جسے ہم الماری میں سجا دیں۔ صحیح۔ اس نشست کا بنیادی مشن ہی یہ کھوج لگانا ہے کہ انسان اس مادی دنیا کے جو دبیز پردے ہیں ان سے نکل کر ربانی مشاہدات کو محسوس کیسے کر سکتا ہے۔ یعنی یہ باطنی ارتقاء کی، خود کو جاننے کی ایک عملی مشق ہے۔ جب انسان ان الفاظ پر غور کرتا ہے تو وہ دراصل اپنی ہی روح کے سفر پر نکل پڑتا ہے، جہاں مقصد صرف علم حاصل کرنا نہیں بلکہ اپنی ہستی کو تبدیل کر کے اس ازلی حقیقت کے روبرو کھڑا کرنا ہوتا ہے۔ تو آئیے اس رات کے سفر کے پہلے پڑاؤں کی طرف چلتے ہیں۔ باب پہلا، علم اور حیرت۔ ایک بہت ہی خوبصورت مقام جہاں سے اصل جستجو شروع ہوتی ہے۔ یہیں سے ایک الجھن بھی جنم لیتی ہے۔ میرا مطلب ہے جب ہم علم کی بات کرتے ہیں تو عام طور پر یہی سمجھا جاتا ہے کہ جتنا زیادہ علم ہوگا انسان اتنا ہی زیادہ پر اعتماد ہوگا۔ جی بالکل، آج کا جدید ذہن تو یہی سمجھتا ہے۔ ہاں، لیکن ابن عربی کے اس سفر میں خاص طور پر نقش الفصوص کے حوالوں سے ایک بالکل مختلف تصور پیش کیا گیا ہے۔ وہاں کلام الہی کو، قرآنی حکمت کو صرف ایک ہدایت کے طور پر نہیں پیش کیا گیا بلکہ اسے حیرت کے مقام سے جوڑا گیا ہے۔ اور یہ حیرت وہ نہیں ہے جسے ہم عام زبان میں کنفیوژن کہتے ہیں۔ وہی تو، آج کا انسان تو حیرت کو الجھن، کمزوری یا علم کی کمی سمجھتا ہے۔ ہم تو ہر چیز کو ڈیٹا، منطق اور کلیوں میں قید کرنا چاہتے ہیں نا؟ پھر ابن عربی کے ہاں یہ حیرت علم کی معراج کیسے بن گئی؟ جدید ذہن کی یہ الجھن بالکل بجا ہے، کیونکہ ہم نے سمجھ لیا ہے کہ جس چیز کو ہم ناپ تول نہیں کر سکتے وہ وجود ہی نہیں رکھتی۔ لیکن صوفیانہ راستے پر حیرت کا مفہوم ہی کچھ اور ہے۔ یعنی وہ کچھ اور ہی جہت ہے۔ جی، جب انسان کی جستجو، اس کا علم اور اس کی منطق اپنی آخری اور اعلیٰ ترین حد کو چھو لیتی ہے، جب وہ کائنات کے تمام رازوں کو کھوجتے کھوجتے اس کنارے پر پہنچ جاتا ہے جہاں سے آگے صرف لامحدودیت ہے، تو وہاں اس کی عقل جواب دے جاتی ہے۔ یعنی عقل کی سرحد ختم ہو جاتی ہے۔ بالکل، وہ اس ذات کے سامنے آ کھڑا ہوتا ہے جسے کسی بھی انسانی پیمانے، کسی بھی لفظ میں قید نہیں کیا جا سکتا۔ اس لامحدود ذات کے روبرو کھڑے ہو کر انسان پر جو کیفیت طاری ہوتی ہے وہی اصل حیرت ہے۔ یہ وہ حیرت نہیں جو راستے سے بھٹک جانے پر ہوتی ہے، بلکہ یہ وہ حیرت ہے جو منزل کو پا لینے کے بعد اس منزل کی وسعت دیکھ کر طاری ہوتی ہے۔ یہ تسلیم کر لینا ہے کہ رب کی ذات انسان کی عقل کی گرفت سے بہت بلند ہے۔ واہ! یعنی وہ مقام جہاں انسان پورے ہوش و حواس میں یہ جان لیتا ہے کہ وہ مکمل طور پر جان ہی نہیں سکتا۔ کلام الہی انسان کی اس چھوٹی سی محدود عقل کو ایک وسیع تر حقیقت سے جوڑ دیتا ہے۔ اور یہیں سے ایک فلسفیانہ عکاسی جنم لیتی ہے۔ سچی جستجو انسان کا ہاتھ پکڑ کر اسے ایک ایسے مقام پر لے آتی ہے جہاں عقل کے چراغ مدھم پڑ جاتے ہیں اور صرف دل کی روشنی کام آتی ہے۔ کیا خوبصورت بات ہے۔ اور اگر ہم اس سے کوئی زندگی کا سبق اخذ کرنا چاہیں تو وہ یہی ہوگا کہ انسان کو ہر چیز کو اپنی عقل کے چھوٹے سے ترازو میں تولنے کی ضد چھوڑ دینی چاہیے۔ کبھی کبھی نہ سمجھ آنے والی حقیقت کے سامنے سر تسلیم خم کرنا ہی سب سے بڑی سمجھداری ہے۔ بالکل صحیح کہا۔ اور اسی مقام پر سننے والوں کے لیے ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا انسان کے اندر واقعی یہ حوصلہ ہے کہ وہ اس حقیقت کو قبول کر سکے جو اس کی سمجھ اور منطق سے بہت بڑی ہو؟ یہ واقعی ایک ایسا سوال ہے جو انسان کو اندر تک خاموش کر دیتا ہے۔ اور اسی خاموشی میں، اسی اندھیرے میں پھر ایک نور ظاہر ہوتا ہے۔ تو پھر ہم اپنے سفر کے اگلے مقام کی طرف بڑھتے ہیں۔ باب دوسرا، تجلیات کا ظہور۔ یعنی رات کے اس گہرے سفر، اس اسراء میں الہی نور کا دل پر ظاہر ہونا۔ جب دل اس حیرت کو تسلیم کر لیتا ہے تو کیا اس کے بعد وہ روشنی نمودار ہوتی ہے جسے کتاب التجلیات میں بیان کیا گیا ہے؟ عام انسان کے لیے یہ تصور کرنا تھوڑا مشکل ہے کہ تجلی کا یہ تجربہ اصل میں ہے کیا۔ اسے سمجھنے کے لیے ہم ایک نہایت سادہ سی مثال لیتے ہیں۔ فرض کریں ایک شخص نے اپنی ساری زندگی ایک اندھیرے غار میں گزاری ہے۔ ایک مکمل اندھیری جگہ۔ جی،
اور وہیں دیواروں کے سائے دیکھ کر اس نے دنیا کا ایک تصور قائم کر لیا ہے۔ اب کوئی اسے سورج کے بارے میں بتائے تو وہ اپنے اس اندھیرے غار کے پیمانوں سے ہی سورج کو سوچے گا نا۔ ظاہری بات ہے، اس کی سوچ اسی غار تک محدود رہے گی۔ لیکن جب وہ غار سے باہر آتا ہے اور پہلی بار سورج کی وہ تیز روشنی براہ راست اس کے چہرے پر پڑتی ہے تو وہ روشنی اسے صرف کچھ بتاتی نہیں ہے، یعنی وہ اسے اندر تک بدل دیتی ہے۔ کتاب التجلیات میں ابن عربی اسی کیفیت کو بیان کرتے ہیں۔ انہوں نے اس کے لیے کچھ خاص اصطلاحات بھی تو استعمال کی ہیں۔ جی، وہ ایک اصطلاح استعمال کرتے ہیں، تجلی نات التنزیہ، یعنی ایک ایسا مشاہدہ جہاں دل پر یہ حقیقت کھلتی ہے کہ خدا کی ذات ہمارے تراشے ہوئے تمام انسانی تصورات اور ہماری خامیوں سے بالکل پاک ہے۔ جو کچھ بھی ہم سوچ سکتے ہیں وہ ذات اس سے بہت ماورا ہے۔ اور پھر ایک مقام ہے تجلی نزول الغیوب، یعنی وہ حقیقت جو اب تک غیب کے پردوں میں چھپی تھی، وہ رات کے سفر میں براہ راست دل پر اترتی ہے۔ بالکل، اور غار والی مثال سے یہ تصور اور واضح ہو جاتا ہے۔ جب وہ روشنی پڑتی ہے تو اس کی شدت ان تمام مادی پردوں کو، دنیاوی وہموں اور ہوش کی زنجیروں کو جلا کر راکھ کر دیتی ہے۔ روشنی کا ظہور ہی دراصل اندھیرے کی موت ہے۔ اسی کتاب میں ایک اور بہت ہی گہری مثال دی گئی ہے، مثلث یا ٹرائنگل کی۔ ہاں، وہ بہت ہی طاقتور مثال ہے۔ جی، وجود، خالق اور مخلوق کے درمیان تعلق کو ایک مثلث کی صورت میں پیش کیا گیا ہے۔ یہ مثال اس تجلی کے دوران کائنات کے بکھراؤ اور مرکزیت کے بارے میں ہمیں کیا بتاتی ہے؟ ذرا ایک تکون کا تصور کیجئے۔ اس کی جو بنیاد ہے، یعنی اس کی نچلی لکیر، وہ بہت چوڑی اور پھیلی ہوئی ہوتی ہے۔ یہ پھیلاؤ کائنات کی مخلوقات کا بکھراؤ ہے۔ اربوں انسان، ستارے، جانور، ہر ایک کی اپنی الگ سمت ہے، الگ خواہشات ہیں۔ بظاہر سب ایک دوسرے سے مختلف اور بہت دور نظر آتے ہیں۔ جی، لیکن اگر آپ ان تمام نقطوں سے لکیریں اوپر کی طرف کھینچیں تو وہ ساری لکیریں آہستہ آہستہ قریب آتے آتے تکون کی چوٹی پر ایک ہی نقطے پر آ کے مل جاتی ہیں۔ یعنی سب کا اختتام ایک ہی جگہ پر ہوتا ہے۔ ابن عربی یہی بتاتے ہیں کہ کائنات میں ہر چیز کی بنیاد، اس کی ابتدا اور آخرکار اس کے لوٹنے کی جگہ صرف اور صرف ایک ہی ذات ہے۔ ہمارا مرکز اور محور ایک ہی ہے۔ اس فلسفیانہ عکاسی سے یہ بات سمجھ آتی ہے کہ ہم روزمرہ زندگی میں جو اتنی بے چینی، بھاگ دوڑ اور بکھراؤ محسوس کرتے ہیں، وہ دراصل اسی مرکز سے دوری کا نتیجہ ہے۔ انسان بظاہر دولت، طاقت یا محبت کے پیچھے بھاگ رہا ہے، لیکن حقیقت میں وہ سکون ڈھونڈ رہا ہے، بس غلط جگہ پر۔ اور یہی اس حصے کا زندگی کا سبق بھی ہے۔ یہ کھلی آنکھوں سے دیکھی جانے والی رنگین دنیا ہی سب کچھ نہیں ہے۔ اصل حقیقت تو وہ ہے جو انسان بند آنکھوں سے دل کے آئینے میں دیکھتا ہے۔ صحیح۔ اور یہاں سننے والوں کے لیے یہ سوال ایک گونج کی طرح ابھرتا ہے کہ دنیا کی الجھنوں اور خواہشات نے ہمارے دلوں پر کتنے ایسے پردے ڈال دیے ہیں جو اس الہی روشنی، اس تجلی کو ہم تک پہنچنے سے مسلسل روک رہے ہیں۔ وہ روشنی باہر دستک دے رہی ہے، مرکز ہمیں کھینچ رہا ہے، لیکن ہمارے اندر کا شور بہت زیادہ ہے۔ اور اسی شور کو ختم کرنے اور راستے کی نشاندہی کے لیے اس روحانی سفر میں کچھ پیغامات بھی آتے ہیں۔ ہم بڑھتے ہیں باب 3 کی طرف، روح کے نام پیغام۔ جی، کتاب الاسراء کے اس باطنی سفر میں راہگیر کو خطوط موصول ہوتے ہیں جنہیں کتاب الکتب کا نام دیا گیا ہے۔ ان پیغامات کی جو ساخت ہے وہ بہت پراسرار محسوس ہوتی ہے۔ جب ہم ان خطوط کو پڑھتے ہیں تو ایک جملہ بار بار ایک گونج کی طرح آتا ہے، کتاب آخر، یعنی ایک اور خط یا ایک نیا پیغام۔ یہ محض الفاظ کی تکرار تو نہیں ہے نا؟ بالکل نہیں۔ ایسا لگتا ہے کہ رات کے اس سفر میں ایک روحانی مقام سے گزرنے کے بعد اگلے درجے کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے۔ ہر نیا خط روح کے ارتقاء کا ایک نیا مرحلہ ہے۔ تو کیا یہ خطوط ہر اس انسان کے لیے ہیں جو ان تحریروں کو پڑھتا ہے؟ یہ خطوط ہر اس شخص کے نام ہیں جو محض کھا پی کر اور دنیاوی معاملات نپٹا کر اپنی زندگی ختم نہیں کرنا چاہتا، جو اسرار الاسراء یعنی رات کے اس روحانی سفر کے رازوں کی تمنا رکھتا ہے، جو واقعی پیاسا ہے۔ بالکل۔ اور ان خطوط میں جو سب سے اہم نقطہ اور سب سے کڑی شرط رکھی گئی ہے وہ فنا اور بقا کی ہے۔ فنا اور بقا، یہ الفاظ تو ہم نے بہت سنے ہیں، لیکن ان کا اصل مفہوم بہت گہرا ہے۔
انسان کو بتایا گیا ہے کہ جب تک تم اپنی اس جھوٹی ہستی، اپنی اس انا اور اس میں کو نہیں مٹاؤ گے جو تمہارے اور خالق کے درمیان دیوار بن کر کھڑی ہے، تم ان خطوط کے حروف کو پڑھ ہی نہیں سکتے۔ فنا کا یہ تصور اگر دیکھا جائے تو بہت سے لوگوں کے لیے انتہائی خوفناک اور الجھن پیدا کرنے والا ہو سکتا ہے۔ ایک عام انسان جس نے برسوں کی محنت سے دنیا میں ایک پہچان بنائی ہے، وہ اس فنا کو کیسے سمجھے؟ کیا اس کا مطلب جنگلوں میں نکل جانا ہے؟ نہیں، فنا کا مطلب جسمانی طور پر خود کو ختم کرنا یا دنیاوی ذمہ داریوں سے فرار ہرگز نہیں ہے۔ ابن عربی کے نزدیک فنا کا مطلب ہے پیالے کو خالی کرنا۔ پیالے کو خالی کرنا؟ جی، انسان کی برسوں پرانی عادتوں، رسموں، سماجی رواجوں اور اس وہم نے کہ میں سب کچھ کر رہا ہوں، انسان کے گرد موٹے پردے بن دیے ہیں۔ فنا کا مطلب ہے ان پردوں کو اتارنا۔ یہ تو ایک اٹل اصول ہے نا کہ بھرے ہوئے برتن میں کچھ مزید نہیں ڈالا جا سکتا۔ صحیح۔ جب تک دل انا کے گدلے پانی، حسد، لالچ اور خوف سے بھرا ہوا ہے، اس میں الہی محبت کا خالص جام نہیں انڈیلا جا سکتا۔ فنا اسی گدلے پانی کو گرا دینے کا نام ہے۔ اور اس فلسفیانہ عکاسی کے بعد جو مقام آتا ہے وہ بقا ہے۔ جب پیالہ خالی ہوتا ہے تو پھر جو اس میں بھرتا ہے وہ بقا ہے، یعنی اس ذات حق کے ساتھ ہمیشہ کے لیے باقی رہ جانا۔ اس سے یہ زندگی کا سبق ملتا ہے کہ سچی آزادی جسم کو سہولیات دینے میں نہیں ہے، بلکہ روح کو خواہشات کی قید سے، اس پنجرے سے آزاد کرنے میں ہے۔ اور سننے والوں کے لیے یہاں یہ ایک انتہائی کڑا سوال ہے کہ کیا واقعی انسان کے اندر اپنی انا کی، اپنی اسمے کی قربانی دینے کا حوصلہ موجود ہے؟ یہ قربانی دینا آسان نہیں ہے۔ یہیں پر مجھے اس سفر کا وہ حصہ یاد آتا ہے جہاں اپنے جسمانی خول کو چھوڑ کر روحانی رفقتوں میں پرواز کرنے کی ترغیب دی گئی ہے۔ یہ روح کا وہ پرندہ ہے جو اپنے اصل وطن واپس جانا چاہتا ہے۔ اور اسی وطن واپسی کی تڑپ کو سمجھانے کے لیے ہم باب 4 کی طرف آتے ہیں، عشق کے امتحان اور رہبر۔ جی، رات کے اس سفر میں، اس معراج میں، انسان کی ملاقات مختلف انبیاء کی روحانی علامات سے ہوتی ہے۔ بالکل، کتاب الاسراء اور خطوط میں عربی اشعار اور مختلف انبیاء کی زندگیوں کے گہرے حوالے دیے گئے ہیں۔ یہ محض تاریخی واقعات نہیں ہے، بلکہ روح کے اس سفر کی منازل ہے۔ جیسے حضرت یوسف کی جدائی میں حضرت یعقوب کے بہنے والے آنسو۔ عام طور پر ہم اسے ایک باپ کی بیٹے سے محبت اور جدائی کے غم کے طور پر دیکھتے ہیں، لیکن صوفیانہ نظر میں یہ کچھ اور ہے نا؟ جی، صوفیانہ نظر اسے روح کے منازل کے طور پر دیکھتی ہے۔ حضرت یعقوب کے آنسو محض ایک دنیاوی جدائی کا غم نہیں ہے، بلکہ یہ انسان کی روح کی اپنے اصل یعنی خدا سے ملنے کی اس شدید تڑپ کی علامت ہے۔ انسان اس دنیا میں آ کر بے چین رہتا ہے، وہ خوشی ڈھونڈتا ہے، لیکن تھوڑی دیر بعد پھر اداس ہو جاتا ہے۔ تو دراصل یہ اداسی روح کا فراق ہے۔ بالکل، وہ اپنے وطن اصلی سے بچھڑ گئی ہے اور حضرت یعقوب کی طرح مسلسل اپنے رب کی خوشبو کی تلاش میں رو رہی ہے۔ اسی طرح حضرت موسیٰ اور کوہ طور کا جو واقعہ بیان ہوا ہے، وہ بھی اسی سمت ایک اشارہ ہے۔ جب حضرت موسیٰ نے تجلی دیکھنے کی خواہش کی اور پہاڑ بکھر کر سرما ہو گیا، تو یہ ہمیں بتاتا ہے کہ یہ ٹھوس مادی دنیا، یہ جسم خالص الہی تجلی کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا۔ اسی لیے رات کے اس سفر میں روح کو اس مادی خول سے بلند ہونا پڑتا ہے۔ لیکن ان حوالوں میں جو سب سے زیادہ چونکا دینے والا ذکر ہے وہ حضرت ابراہیم کا ہے۔ ان کا آگ میں کودنا جو عشق اور کامل توکل کی انتہا ہے۔ لیکن آج کے دور میں تو ہمارے ارد گرد نمرود کی وہ لکڑیوں والی آگ نہیں ہے، تو پھر یہ کون سی آگ ہے جس میں روح کو کودنا پڑتا ہے؟ آج کی آگ لکڑیوں سے نہیں بھڑکتی، بلکہ یہ معاشرتی دباؤ، مستقبل کے خوف، مادی خواہشات اور انا کی تسکین کی آگ ہے۔ حضرت ابراہیم کا وہ عمل دنیاوی اسباب سے مکمل بے نیازی کی علامت ہے۔ یعنی جب انسان کا تعلق عالم ملک یعنی اس مادی دنیا سے کٹ کر عالم ملکوت یعنی روحانی دنیا سے جڑ جائے تو پھر مادی اسباب اپنا اثر کھو دیتے ہیں۔ جی، یہ خطوط ہمیں سکھاتے ہیں کہ عشق کا یہ سفر جسے صوفیاں صبابہ کہتے ہیں، وہ قربانیاں مانگتا ہے۔ اپنے خوف، اپنی انا کو آگ میں ڈالنا پڑتا ہے، اور جب انسان یہ قربانی دے دیتا ہے تو وہ آگ اس کے لیے گلزار بن جاتی ہے۔ یہاں فلسفیانہ عکاسی یہ ہے کہ ہم اکثر روحانیت کو بہت نرم اور نازک پھولوں کی سیج سمجھتے ہیں، لیکن ابن عربی بتاتے ہیں کہ یہ آگ اور آنسوؤں کا راستہ ہے۔
اور زندگی کا سبق یہی ہے کہ ہر تکلیف اور ہر جدائی دراصل ایک پکار ہے جو انسان کو اس کے اصل گھر کی طرف بلاتی ہے۔ اور یہاں سننے والوں کے لیے سوال یہ ہے کہ زندگی کے سفر میں ہمارا وہ کون سا اعلیٰ مقصد ہے جس کے حصول کے لیے ہر قسم کی آگ سے گزرنا، انا کی آگ سے گزرنا آسان معلوم ہو؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جو ہمیں اپنے اندر جھانکنے پر مجبور کر دیتا ہے۔ اس پورے روحانی مطالعے، کتاب الاسراء کے اس باطنی سفر کو اگر ہم سمیٹیں تو یہ سمجھ آتا ہے کہ یہ تمام تحریریں بظاہر پرانے اوراق محسوس ہوتی ہیں، لیکن حقیقت میں یہ ہم سب کی اپنی روح کی معراج کا راستہ ہیں۔ ہم نے حیرت کے اس مقام سے آغاز کیا تھا جہاں عقل ہار مان لیتی ہے، پھر ہم تجلیات کی اس روشنی سے گزرے جس نے دلوں کے پردے جلا دیے، اور پھر ہم ان خطوط اور پیغامات تک پہنچے جہاں انا کی فنا کا تقاضا ہے۔ یہ سفر خود کے تاریک خول سے نکل کر خدا آگاہی یا اس ڈیوائن اویئرنس تک پہنچنے کا ایک تسلسل ہے۔ اپنی عارضی شناخت کو پیچھے چھوڑ کر اس ابدی روشنی کا حصہ بن جانا ہی انسان کی اصل معراج ہے۔ اور اس گہرے مطالعے کے اختتام پر ایک خیال ذہن کو شدت سے جھنجھوڑتا ہے۔ یہ تحریریں بتاتی ہیں کہ خدا کے خطوط، یہ جو پیغامات ہیں، یہ کوئی تاریخ کا پرانا باب نہیں ہے۔ یہ خطوط آج بھی، اسی لمحے بھی مسلسل ہمارے دلوں کی طرف بھیجے جا رہے ہیں۔ کائنات کی ہر حرکت میں ایک پیغام پوشیدہ ہے، لیکن ہمارے اندرونی شور نے اس پیغام رسانی کو دبا دیا ہے۔ ذرا سوچئے، ابن عربی کا بتایا ہوا وہ کتاب آخر وہ حق کی طرف سے آنے والی اگلی چٹھی ہو سکتا ہے کہ آپ کی اگلی سانس کے ساتھ ہی آپ کے دل پر نازل ہو رہی ہو۔ تو کیا ہمارا باطن اس قدر پرسکون اور خالی ہو چکا ہے کہ اس بے آواز دستک کو سن سکے، یا وہ دستک اس شور و گل والی دنیا میں ہمیشہ کے لیے انسنی رہ جائے گی؟ ہم آج کے اس تفصیلی جائزے میں ایک ایسے مقام پر کھڑے ہیں جہاں انسانی عقل کی سرحدیں شاید بالکل ختم ہو جاتی ہیں۔ اور ایک ایسا سفر شروع ہوتا ہے جس کے لیے ہمارے پاس کوئی روایتی کتب نما موجود نہیں ہوتا۔ بالکل درست۔ جو لوگ بھی روحانیت اور فلسفے کے اس خاص مکتبہ فکر سے جڑے ہیں، وہ بخوبی جانتے ہیں کہ جب ہم شیخ الاکبر محی الدین ابن عربی کے افکار کی بات کرتے ہیں تو ہم دراصل انسانی شعور کی آخری حدوں کو چھونے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں۔ جی، اور یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ ہاں، آج کی اس گفتگو کے لیے ہمارے سامنے ان کی دو انتہائی کٹھن، پراسرار اور گہری تصانیف موجود ہیں، کتاب المسائل اور کتاب الکتب۔ اور دلچسپ بات یہ ہے کہ ہم جس مخصوص مواد کو بنیاد بنا رہے ہیں وہ کوئی عام نسخہ نہیں ہے۔ جی، یہ 1948 میں حیدرآباد دکن کے دائرۃ المعارف العثمانیہ سے شائع ہونے والا ایک انتہائی نایاب مسودہ ہے۔ تو آج کا ہمارا مشن یہ ہے کہ ہم یہ کھوج لگائیں کہ جب دنیا کے سب سے بڑے صوفی مفکر نے عقل کی حد بندی کرنے کا فیصلہ کیا تو اس نے انسان کو اس کے باطن کے بارے میں آخر کیا بتایا؟ یہ واقعی ایک بہت ہی غیر معمولی فکری مہم ہے، کیونکہ جب ہم اس 1948 کے حیدرآباد والے نسخے کے اوراق پلٹتے ہیں نا تو یہ محسوس نہیں ہوتا کہ ہم محض کوئی پرانی تاریخ پڑھ رہے ہیں۔ ایسا لگتا ہے جیسے وہ آج کے دور سے مخاطب ہوں۔ بالکل، یہ متن آج کے انسان کی نفسیاتی اور روحانی الجھنوں سے براہ راست بات کرتا ہے۔ میرا مقصد آج ان بھاری بھرکم فلسفیانہ اصطلاحات کو دہرانا نہیں ہے، بلکہ ان تصورات کو اس طرح کھولنا ہے کہ یہ واضح ہو سکے کہ انسانی عقل کہاں جا کر دم توڑتی ہے، اور پھر وہ کون سا باطنی علم یا کشف ہے جو وہاں سے ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ جی، ہم اسے ایک خشک تدریسی لیکچر کے طور پر نہیں دیکھیں گی، بلکہ ایک ایسی کھلی اور فکری بحث کے طور پر لیں گی جہاں وجود، علم اور انسان کی اپنی حقیقت پر سوالات اٹھائے گئے ہیں، ایک بہت ہی پرسکون اور روحانی انداز میں۔ تو پھر سیدھے اس بحث کے مرکز میں چلتے ہیں۔ کتاب المسائل کا مطالعہ کرتے ہوئے خاص مقام آتا ہے جسے مسئلہ نمبر 8 کے تحت بیان کیا گیا ہے۔ مسئلہ نمبر 8۔ اس حصے میں عقل کی حدود پر جو بات کی گئی ہے وہ واقعی روایتی سوچ کو پوری طرح جھنجھوڑ دیتی ہے۔ وہاں انسان کی اپنی عقل کے ذریعے خدائی حقیقت کو سمجھنے کی کوشش کو ایک طوفانی اور بے کنار سمندر میں پھنسے ہوئے بحری جہاز سے تشبیہ دی گئی ہے۔ ایک بہت ہی طاقتور استعارہ ہے۔ بالکل۔ اس استعارے کی فکری گہرائی کیا ہے؟ ابن عربی عقل کے ساتھ اصل میں کیا کر رہے ہیں وہاں؟
اچھا دیکھیں، مسئلہ نمبر 8 دراصل انسانی علم کے ذرائع پر ایک بہت بڑی تنقید ہے، یا یوں کہہ لیں کہ یہ علم الوصول یا ایپسٹمولوجی کا ایک شاہکار ہے۔ عام طور پر انسان کا یہ ماننا ہے کہ اگر وہ کافی غور و فکر کرے، منطق لڑائے، منطق لڑائے، دلیلیں اکٹھی کرے، تو وہ کائنات کی ہر حقیقت کو پا سکتا ہے، یہاں تک کہ اپنے خالق کی ذات کو بھی۔ لیکن اس مقام پر یہ واضح کیا گیا ہے کہ عقل کا بنیادی ڈھانچہ ہی محدود ہے۔ محدود ہے، مطلب اس کی ایک حد مقرر ہے۔ بالکل۔ ذرا سوچیں کہ عقل کام کیسے کرتی ہے۔ وہ چیزوں کو حصوں میں بانٹتی ہے، زمرے بناتی ہے، موازنہ کرتی ہے اور علت و معلول یعنی کاز اینڈ ایفیکٹ کا سہارا لیتی ہے۔ ایک چیز سے دوسری چیز کو جوڑتی ہے۔ درست۔ لیکن جب بات ایک ایسی ذات کی آتی ہے جو لامحدود ہے، جس کی کوئی علت نہیں اور جس کا کسی شے سے موازنہ نہیں کیا جا سکتا، تو عقل کے تمام اوزار ناکارہ ہو جاتے ہیں۔ وہ کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں۔ جی، وہ اس طوفانی سمندر میں گھری ہوئی ایک ایسی کشتی بن جاتی ہے جس کا بادبان اور قطب نما دونوں ٹوٹ چکے ہوں۔ لامحدود کو محدود پیمانوں میں قید کرنا ممکن ہے؟ چلیں اس بات کی تہہ تک پہنچتے ہیں۔ اگر ہم اسے روزمرہ کے مشاہدے سے جوڑیں تو یہ بالکل ایسا ہے جیسے کوئی شخص ایک چائے کے چھوٹے سے پیالے میں پورا سمندر۔ اس کپ کی ایک افادیت ضرور ہے، وہ پیاس بجھا سکتا ہے، لیکن اس کا حجم تو متعین ہے نا؟ بالکل، اس کی ایک گنجائش ہے۔ جب وہ پورے سمندر کا احاطہ کرنے نکلے گا تو وہ کپ لازماً ٹوٹ جائے گا۔ لیکن یہاں ایک بہت ہی بنیادی سوال میرے ذہن میں ابھرتا ہے۔ جی پوچھئے۔ اگر یہ کپ اتنا ہی چھوٹا ہے اور ہماری عقل واقعی اتنی ہی بے بس اور محدود ہے، تو پھر یہ ہمیں دی ہی کیوں گئی ہے؟ ہم تو دنیا کے پیچیدہ ترین مسائل، سائنس اور اپنی بقا کے تمام فیصلے اسی عقل کی بنیاد پر کرتے ہیں۔ کیا ابن عربی عقل کو مکمل طور پر مسترد تو نہیں کر رہے؟ یہ ایک بہت اہم سوال ہے، اور ذرائع میں اس کا جواب بڑی نفاذت سے دیا گیا ہے۔ وہ عقل کو مسترد یا حقیر بالکل نہیں کر رہے، اچھا؟ بلکہ وہ اس کا ایک دائرہ کار متعین کر رہے ہیں۔ دنیاوی معاملات کو چلانے، طبعی قوانین کو سمجھنے اور کائنات کی تسخیر کے لیے عقل ہی وہ واحد اور بہترین اوزار ہے تو انسان کو دیا گیا ہے۔ یعنی دنیاوی چیزوں کے لیے یہ بالکل ٹھیک ہے؟ جی، مسئلہ عقل کے استعمال میں نہیں ہے، مسئلہ عقل سے وہ کام لینے میں ہے جس کے لیے وہ بنی ہی نہیں۔ جب وہ اپنی حد پار کرتی ہے۔ بالکل، جب عقل اپنی حدود سے باہر نکل کر اس ہستی کا ادراک کرنے کی ضد کرتی ہے، تب وہ الجھتی ہے۔ کتاب المسائل یہ بتاتی ہے کہ سچے علم کی شروعات ہی اس مقام سے ہوتی ہے جہاں انسان کو اپنی عقل کی حد کا شعور ہو جائے۔ مطلب جب انسان مان لے کہ بس یہاں تک میری سوچ جا سکتی ہے۔ جی، جب عقل خاموش ہوتی ہے، جب وہ سر تسلیم خم کرتی ہے، تب دل اور روح کے وہ دروازے کھلتے ہیں جہاں سے کشف یا براہ راست وجدان کا آغاز ہوتا ہے۔ عقل ساحل تک پہنچنے کا راستہ ہے، لیکن سمندر میں اترنے کے لیے دل کا ارادہ چاہیے۔ کتنی خوبصورت بات ہے، عقل ساحل تک پہنچنے کا راستہ ہے۔ جی، یہ ایک زبردست زاویہ ہے، یعنی اپنی کمزوری کا اعتراف ہی دراصل اصل طاقت اور علم کی طرف پہلا قدم ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ اگر ہماری عقل اور یہ پورا وجود جو ہمیں ملا ہے وہ خود کسی بالاتر ارادے کا نتیجہ ہے، تو یہ ہمیں ذرائع کے اگلے اہم ترین حصے کی طرف لے جاتا ہے۔ جی، جو کہ فیض کی بحث ہے۔ کتاب المسائل کے اندر وجود کے اس تسلسل کو سمجھانے کے لیے فیض کی بحث کی گئی ہے، اور اس میں دو اصطلاحات بڑی نمایاں ہیں: فیض ذاتی اور فیض ارادی۔ فلسفے کی کتابوں میں یہ الفاظ بہت بھاری محسوس ہوتے ہیں، لیکن اگر ہم ان کے پیچھے موجود کائناتی نظام کو سمجھنا چاہیں تو یہ دونوں فیض کس طرح اس کائنات کو چلا رہے ہیں؟ اس تصور کو سمجھنا ایسا ہے جیسے کائنات کی دھڑکن کو محسوس کرنا۔ دھڑکن کو محسوس کرنا۔ فیض سے مراد ہے وہ مستقل اور نہ رکنے والا بہاؤ یا وہ رحمت جو خالق کی طرف سے مخلوق کی طرف جاری ہے۔ اس میں جو پہلا درجہ ہے یعنی فیض ذاتی، یہ وہ فیض ہے جس کی بدولت کائنات کی ہر شے محض موجود ہے یعنی اس کا ہونا۔ جی، چاہے وہ کوئی کہکشاں ہو، زمین پر پڑا کوئی پتھر ہو، کوئی پودا ہو یا انسان خود ہو، یہ فیض کسی شرط کے بغیر ہر اس چیز کو وجود بخشتا ہے جو پہلے عدم میں تھی۔
اچھا، یہ خالق کی ذات کا وہ لازمی تقاضا ہے جو کائنات کو تھامے ہوئے ہے۔ اگر ایک لمحے کے لیے بھی یہ فیض ذاتی کٹ جائے تو کائنات کا ہر ذرہ اسی وقت معدوم ہو جائے۔ اس کا مطلب ہے کہ ہمارا وجود کوئی ایسا عمل نہیں جو ماضی میں ایک بار ہو کر ختم ہو گیا ہو، جیسے کسی نے گھڑی میں چابی بھر دی ہو اور اب وہ خود چل رہی ہے، نہیں، بالکل نہیں، یہ کوئی میکینیکل عمل نہیں ہے۔ بلکہ یہ تو ایک مسلسل عمل ہے، ایک لگاتار بہاؤ۔ بالکل درست، یہ لمحہ بل لمحہ تخلیق کا عمل ہے، ہر پل ایک نیا فیض ہے، اور پھر اس کے اوپر آتا ہے فیض ارادی۔ وہ کیا ہے؟ یہ وہ خاص رحمت، علم، مقام یا حالت ہے جو کسی خاص ارادے اور حکمت کے تحت عطا کی جاتی ہے۔ مثال کے طور پر آپ کو جو وجود ملا، آپ جو سانس لے رہے ہیں، وہ فیض ذاتی ہے۔ ٹھیک ہے، لیکن آپ کو کوئی خاص ہنر مل جانا، زندگی کی کسی گہری الجھن سے اچانک نکلنے کا راستہ سوجھ جانا، یا کسی انسان کا روحانی طور پر ایک بلند مقام تک پہنچ جانا، یہ سب فیض ارادی کے زمرے میں آتا ہے۔ یعنی ایک خاص عطا ہے۔ جی، یہ کائنات کے ساتھ خالق کے اس متحرک اور جاندار تعلق کو ظاہر کرتا ہے جو کبھی جامد یا رکا ہوا نہیں ہوتا۔ اگر ہم اسے جدید دور کی نفسیات اور ہماری روزمرہ زندگی کے تناظر میں دیکھیں تو یہ تصور تو انسان کے اندر سے ہر قسم کا تکبر اور مادی بے چینی نکالنے کی طاقت رکھتا ہے۔ بالکل رکھتا ہے، اگر انسان اسے سمجھے تو۔ آج کا انسان ہر وقت اس دباؤ میں رہتا ہے کہ وہ سیلف میڈ ہے۔ ہم اپنی کامیابیوں کو، اپنے علم کو اپنی ذاتی ملکیت سمجھتے ہیں، لیکن فیض کا یہ فلسفہ تو ہمیں بتاتا ہے کہ ہم تو ایک سانس لینے کے لیے بھی مکمل طور پر اس بالاتر بہاؤ کے محتاج ہیں۔ ایک لمحے کے لیے بھی ہم خود مختار نہیں ہیں۔ ہاں، یہ جان لینا کہ ہم کسی الگ تھلگ جزیرے پر کھڑے نہیں ہیں بلکہ ایک لامحدود رحمت کے سمندر میں تیر رہے ہیں، انسان کو کتنی گہری عاجزی اور کتنا سکون دے سکتا ہے۔ اور اسی عاجزی سے وہ نقطہ نظر پیدا ہوتا ہے جو ہمیں کائنات میں موجود ہر شے کا احترام سکھاتا ہے۔ کیونکہ جب آپ یہ مانتی ہیں کہ ہر شے اسی ایک فیض ذاتی سے جڑی ہے تو پھر کوئی بھی چیز حقیر نہیں رہتی۔ یہاں سے گفتگو واقعی ایک ایسے موڑ پر آتی ہے جو نہ صرف حیران کن ہے بلکہ یہاں بات واقعی بہت دلچسپ ہو جاتی ہے۔ جی، کتاب المسائل کا وہ حصہ جو عبادت کے فلسفے پر ہے۔ بالکل، روایتی مذہبی اور سماجی سوچ کو یہ حصہ بالکل الٹ کر رکھ دیتا ہے۔ ان صفحات میں جب کائنات کی ہر شے کی عبادت یا سچائی کی تلاش کا ذکر آتا ہے تو وہاں ایک انتہائی دلیرانہ اور فکری لحاظ سے پیچیدہ بات کی گئی ہے۔ اس میں بتایا گیا ہے کہ وہ لوگ بھی جو تاریخ میں پتھروں، درختوں یا ستاروں کو پوجتے رہے ہیں، دراصل وہ بھی سچائی ہی کی تلاش میں تھے۔ ظاہری طور پر تو یہ کھلی گمراہی ہے، تو پھر ابن عربی جیسا مفکر اس عمل کے اندر کیا دیکھ رہا ہے جو عام انسان نہیں دیکھ پاتا؟ یہ ابن عربی کی فکر کا وہ مقام ہے جہاں وہ انسانی نفسیات اور روح کی اتھاہ گہرائیوں کا سب سے بڑا ہمدردانہ تجزیہ کرتے ہیں۔ ہمدردانہ تجزیہ؟ دیکھیں، وہ شرک یا بت پرستی کی حمایت ہرگز نہیں کر رہے، یہ سمجھنا سننے والوں کے لیے بہت ضروری ہے۔ بالکل، ہم یہاں کسی عمل کی توثیق نہیں کر رہے۔ جی، وہ دراصل اس محرک، اس موٹیو کا پوسٹ مارٹم کر رہے ہیں جو انسان کو اس عمل تک لے کر جاتا ہے۔ ان کے مطابق انسان کی روح کے اندر اپنے خالق سے ملنے اور ایک بالاتر ہستی کے سامنے جھکنے کی ایک پیدائشی، فطری اور انتہائی شدید تڑپ موجود ہے۔ ایک اندرونی تڑپ؟ جی، جب انسان کی عقل بھٹک جاتی ہے اور اسے وہ حقیقی راستہ نہیں ملتا تو یہ اندرونی تڑپ ختم نہیں ہوتی۔ وہ تڑپ مجبور کرتی ہے کہ انسان اپنے ارد گرد کسی طاقتور، خوبصورت یا پراسرار شے کو ہی وہ مقام دے دے۔ وہ سورج کی طاقت، سمندر کی وسعت یا کسی بت کی خاموشی میں دراصل ان خدائی صفات کو ہی ڈھونڈ رہا ہوتا ہے جس کے لیے اس کی روح بے چین ہے۔ یہ تو انسانی تاریخ کی خامیوں کو دیکھنے کا ایک مکمل طور پر نیا اور گہرا زاویہ ہے۔ مطلب ہم عموماً تاریخ کو یا لوگوں کے عقائد کو صرف صحیح یا غلط کے سخت خانوں میں بانٹ کر جج کرتے ہیں۔ بالکل، ہم فوراً فتویٰ لگا دیتے ہیں۔ ہاں، لیکن یہ فلسفہ تو ہمیں بتا رہا ہے کہ اس گمراہی کے پیچھے بھی دراصل ایک اندھی محبت، ایک اندھی تلاش چھپی ہے۔ وہ سڑک پر غلط مڑ گئے ہیں لیکن ان کی منزل پر پہنچنے کی تڑپ سچی تھی۔ اور یہی بات انسان کو روادار بناتی ہے۔ ہاں، یہ نقطہ نظر انسان کو کتنا زیادہ روادار بنا سکتا ہے
کہ آپ کسی کی غلطی کو بھی اس کی روح کی بے بسی کے طور پر دیکھیں۔ اور یہی وہ مقام ہے جو ایک اور بہت بڑی فکری الجھن کو جنم دیتا ہے۔ وہ کیسے؟ اگر انسان سچائی کی تلاش میں اتنا بے بس ہے کہ وہ پتھروں میں خدا ڈھونڈنے لگتا ہے، تو پھر انسان اس لامحدود خدا کو سمجھے کیسے؟ یہ تو واقعی بڑا سوال ہے۔ کیونکہ اگر خدا کو بالکل ہی انسان کی پہنچ، سمجھ اور تصور سے ماورا کر دیا جائے، جسے فلسفے میں تنزیہ کہتے ہیں، تو انسان کا اس سے کوئی جذباتی تعلق قائم نہیں ہو سکتا۔ تنزیہ یعنی ہر شے سے پاک اور بلند۔ جی، ایک ایسی ذات جو نہ سنتی ہو، ہمارے فہم کے مطابق نہ دیکھتی ہو، نہ محبت کرتی ہو، وہ تو ایک سرد اور تجریدی تصور بن کر رہ جائے گی۔ انسان اس سے جڑے گا کیسے؟ اور دوسری طرف اگر ہم تشبیہ کی انتہا پر چلے جائیں، یعنی خدا کو بالکل انسانوں جیسا تصور کر لیں کہ وہ ہماری طرح سوچتا ہے، ہماری طرح غصہ کرتا ہے یا اس کی مادی شکل ہے، تو یہ اس کی لامحدود اور بے نیاز ذات کی سری توہین ہے۔ بالکل، جو کہ حقیقت کے خلاف ہے۔ تو کتاب المسائل میں اس تنزیہ اور تشبیہ کی دوہری تلوار پر کیسے توازن قائم کیا گیا ہے؟ اس توازن کو قائم کرنے کے لیے ذرائع جس تصور کو پیش کرتے ہیں وہ پوری صوفیانہ فکر کا دل ہے، اور وہ تصور ہے حقیقت محمدیہ۔ حقیقت محمدیہ۔ جی، اسے سمجھنے کے لیے ہمیں اس تجریدی بحث سے ذرا باہر نکلنا ہوگا۔ تنزیہ اور تشبیہ کا جھگڑا تب تک ختم نہیں ہو سکتا جب تک کوئی ایسا پل موجود نہ ہو جو خالق اور مخلوق کے درمیان رابطے کا ذریعہ بنے۔ ایک درمیانی راستہ یا ایک پل۔ بالکل، کتاب المسائل میں اس حقیقت کو ام الکتاب یعنی کتابوں کی ماں کہا گیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کائنات میں خدائی صفات جیسے رحم، عدل، علم اور محبت اپنے کامل ترین، شفاف ترین اور متوازن ترین انداز میں جس ہستی کے ذریعے ظہور پذیر ہوئیں وہ حقیقت محمدیہ ہے۔ انسان کو کائنات کا عکس یا نچوڑ اسی لیے تو کہا گیا ہے کہ ایک کامل انسان ہی وہ آئینہ بن سکتا ہے جس میں خدا کی صفات پوری طرح جھلکتی ہیں۔ اس کو اگر میں تھوڑا اور ان پیک کروں تو اس کا مطلب ہے کہ ہمیں لامحدود خدا کو اس کی ذات میں سمجھنے کی وہ ناممکن کوشش ترک کر دینی چاہیے جس کا ذکر ہم نے شروع میں عقل کی بحث میں کیا تھا۔ جی بالکل، ترک کر دینی چاہیے۔ اس کے بجائے ہمیں ان صفات کو اس کامل ترین انسانی ماڈل میں دیکھنا چاہیے جو ہمارے سامنے موجود ہے۔ یہ وہ مقام ہے جہاں خدا تجریدی بھی نہیں رہتا اور اسے انسانوں جیسی خامیوں کے ساتھ جوڑنے کی ضرورت بھی نہیں پڑتی۔ یہ ایک زبردست فکری پل ہے واقعی۔ اور یہیں سے فلسفہ محض دماغی مشق نہیں رہتا بلکہ وہ روحانی محبت اور باطنی سفر میں تبدیل ہو جاتا ہے، کیونکہ جب آپ کو وہ کامل نمونہ مل جاتا ہے تو پھر آپ کا اگلا قدم اس نمونے کی پیروی میں اپنے باطن کو صاف کرنا ہوتا ہے۔ اور یہ وہ بہترین مقام ہے جہاں سے ہم آج کے ذرائع کے دوسرے بڑے اور انتہائی اہم حصے کی طرف مڑ سکتے ہیں۔ جی، کتاب القطب کی طرف۔ ہم نے اب تک کائنات، وجود اور صفات کے ماڈل پر بات کی، لیکن جب ہم کتاب القطب کے صفات کھولتے ہیں تو منظر نامہ بالکل بدل جاتا ہے۔ بالکل بدل جاتا ہے، اس کا انداز ہی اور ہے۔ ہاں، یہ کتاب خطوط کی شکل میں ہے، ایک ایسا مکالمہ جو بظاہر ایک استاد یا مرشد اپنے شاگرد یا طالب سے کر رہا ہے۔ یہاں کوئی کائناتی تھیوری نہیں ہے، بلکہ سیدھی انسان کے اندر کی بات ہے۔ یہ خطوط کس خاص باطنی کیفیت کو مخاطب کر رہے ہیں؟ کتاب القطب کا جو لہجہ ہے نا، وہ بہت ذاتی، دردمندانہ اور کڑا ہے۔ اگر کتاب المسائل ایک نقشہ ہے تو کتاب القطب اس پر چلنے کا عملی اور تکلیف دہ سفر ہے۔ تکلیف دہ سفر؟ جی، یہ خطوط انسان کی انا یعنی ایگو کو مخاطب کرتے ہیں۔ ان کا بنیادی پیغام یہ ہے کہ تم جتنا مرضی علم حاصل کر لو، کائنات کے راز جان لو، لیکن جب تک تمہاری ذات کا خول نہیں ٹوٹے گا، تم اس نور کو نہیں پا سکتے جس کی طرف سارا روحانی سفر اشارہ کرتا ہے۔ ذات کا خول ٹوٹنا۔ ان خطوط میں ایک خاص اصطلاح بار بار استعمال ہوئی ہے، ظلمات یعنی اندھیرے۔ طالب کو سمجھایا جا رہا ہے کہ تمہارا اصل کام ان ظلمات کا سامنا کرنا اور ان سے نکل کر روشنی کی طرف جانا ہے۔ یہ ظلمات اور انا کا سامنا کرنا، ہم اسے اکثر بہت رومانٹک انداز میں سوچتے ہیں نا، کہ بس آنکھیں بند کر کے مراقبہ کر لیا اور سکون مل گیا۔
ہاں، لوگ اکثر اسے بہت آسان سمجھتے ہیں۔ لیکن اگر ہم ان خطوط کی گہرائی میں جائیں تو یہ عملی طور پر کتنا تکلیف دہ مرحلہ ہے آج کی دنیا میں، جہاں ہماری انا کو ہر وقت پالش کیا جاتا ہے۔ سوشل میڈیا پر ہمیں سراہا جانا چاہیے، ہماری رائے سب سے اہم سمجھی جانی چاہیے۔ بالکل۔ ایسے دور میں اپنی ہی انا کو توڑنا اور اپنے اندر کے اندھیروں کو تسلیم کرنا تو ایسا ہے جیسے اپنی ہی خال اتارنا۔ آپ نے بالکل صحیح الفاظ استعمال کیے، یہ اپنی کھال اتارنے کے ہی مترادف ہے۔ کتاب الکتب واضح کرتی ہے کہ یہ سفر کوئی پرسکون چہل قدمی نہیں ہے۔ یہ اپنے ہی اندر موجود حسد، تکبر، خود پسندی اور خود کو حق پر سمجھنے کی اس نہ رکنے والی خواہش کے خلاف ایک جنگ ہے۔ خود کو حق پر سمجھنے کی ضد؟ جی، جب مرشد طالب سے کہتا ہے کہ اپنے ظلمات سے نکلو، تو وہ دراصل کہہ رہا ہے کہ اپنے ان جھوٹے سہاروں کو گرا دو جن پر تم نے اپنی شخصیت کھڑی کی ہوئی ہے۔ انسان کو سب سے زیادہ خوف اپنے آپ کا سامنا کرنے سے آتا ہے۔ وہ دنیا کو تو فتح کرنا چاہتا ہے لیکن اپنی خامیوں کو دیکھنے سے گھبراتا ہے۔ بالکل، ہم سب کے اندر یہ خوف موجود ہے۔ یعنی وہ تمام شور و غل جو ہم اپنی روزمرہ کی زندگی میں مچاتے ہیں، چاہے وہ بحث و مباحثے ہوں یا مسلسل مصروف رہنے کی عادت، وہ شاید اسی لیے ہیں کہ ہم اس خاموشی سے بچ سکیں جہاں ہمیں اپنا اصل چہرہ دیکھنا پڑے۔ ہم خاموشی سے بھاگتے ہیں۔ ان خطوط میں اس بات پر بہت زور ہے کہ دل کا سکون معلومات کو اکٹھا کرنے سے نہیں بلکہ خود کو خالی کرنے سے ملتا ہے۔ خالی کرنے سے۔ یہ آج کے انسان کے لیے کتنا متضاد تصور ہے، جو سمجھتا ہے کہ وہ جتنا زیادہ جانے گا، جتنا ڈیٹا اس کے دماغ میں ہوگا، وہ اتنا ہی پرسکون ہوگا۔ لیکن یہاں تو بالکل الٹی بات سکھائی جا رہی ہے کہ اپنا بوجھ کم کرو۔ اور یہی اس پورے سفر کا حاصل ہے۔ روحانیت میں خالی ہونے کا تصور بہت طاقتور ہے۔ جب تک پیالہ پرانا اور باسی پانی نہیں گرائے گا، اس میں نیا اور شفاف پانی کیسے آ سکتا ہے؟ نہیں آ سکتا۔ یہ خطوط ہمیں بتاتے ہیں کہ جب انسان اپنی انا کو پگھلا لیتا ہے، اپنے ظلمات کا ایمانداری سے سامنا کرتا ہے اور خود کو اپنے رب کے حضور مکمل بے بس کر دیتا ہے، تب اس کے دل پر وہ روشنی نازل ہوتی ہے جو اسے کائنات کی ہر پریشانی، ہر خوف اور ہر محرومی سے بے نیاز کر دیتی ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ وہ مقام ہے جہاں علم و عمل آپس میں مل کر انسان کو مکمل کر دیتے ہیں۔ ہم نے آج کی اس گفتگو میں واقعی ایک بہت طویل اور گہرا فکری سفر طے کیا ہے۔ ہم نے ابتدا وہاں سے کی جہاں انسان کی عقل ایک بے کنار سمندر کے سامنے اپنی بے بسی کا اعتراف کرتی ہے۔ جی، ہم نے اس مسلسل خدائی فیض کو محسوس کیا جو کائنات کے ہر ذرے کو، ہر لمحہ تھامے ہوئے ہیں۔ ہاں، ہم نے انسانی تاریخ کی سب سے بڑی فکری گمراہیوں کے پیچھے چھپی اس سچی تڑپ کا ہمدردانہ جائزہ لیا، اور پھر حقیقت محمدیہ کے اس کامل آئینے کو دیکھا جو ہمیں گمراہ ہونے سے بچاتا ہے۔ اور آخر میں ہم نے کتاب الکتب کے ان ذاتی خطوط کے ذریعے اپنی ہی انا کی دیواروں کو گرانے کا مشکل ترین سبق سیکھا۔ اگر میں اس تمام تر فکری بحث کو، جو یقیناً بہت پیچیدہ اور گہری ہے، ایک نقطے پر سمیٹنا چاہوں تو وہ یہ ہے کہ معلومات اور حقیقی علم میں بہت بڑا فرق ہے۔ بہت بڑا فرق۔ ہم فلسفے کی کتابیں پڑھ سکتے ہیں، مشکل اصطلاحات پر گھنٹوں بحث کر سکتے ہیں، لیکن اصل علم وہ نہیں جو محض آپ کے دماغ کو بھر دے۔ اصل علم وہ ہے جو آپ کی روح کی کیمسٹری کو تبدیل کر دے، روح کو بدل کر رکھ دے۔ جی، جو آپ کے اندر نرمی پیدا کرے، جو آپ کو تنقید کے بجائے ہمدردی سکھائے، اور جو آپ کو اس کائنات کے خالق اور اس کی مخلوق کے زیادہ قریب کر دے۔ اگر یہ تمام علم پڑھ کر بھی ہمارے اندر کی اکڑ ختم نہیں ہوئی تو ہم نے دراصل کتاب کے اوراق تو پلٹے ہیں لیکن کچھ سیکھا نہیں ہے۔ یہ بات سیدھی دل پر جا کر لگتی ہے کہ علم اگر عاجزی نہ دے تو وہ صرف ایک بوجھ ہے۔ بالکل۔ اور اس سے پہلے کہ ہم آج کے اس تفصیلی جائزے کا اختتام کریں، میں چاہوں گا کہ سننے والے ایک خاص خیال کو اپنے ساتھ لے کر جائیں اور اس پر اکیلے میں غور کریں۔ ہم نے آج پوری گفتگو میں عقل کی حدود اور اس کے شور کی بات کی کہ کیسے ہر چیز کو سمجھنے اور سلجھانے کی کوشش ہمیں تھکا دیتی ہے۔ تو ایک سوال جو اس ساری بحث سے ابھرتا ہے وہ یہ ہے، کیا ہوگا اگر ہم کائنات کے ہر راز کو اور اپنی زندگی کی ہر الجھن کو حل کرنے کی یہ ضد کچھ دیر کے لیے چھوڑ دیں؟ بہت گہرا سوال ہے۔ اگر واقعی ہماری سوچ کی ایک حد مقرر ہے تو کیا ہوگا اگر ہم مستقل جواب مانگنے کے بجائے اپنے دل کو اس گہری خاموشی کے لیے تیار کریں، اسے اس حد تک خالی کر دیں
جہاں سچائی کو دماغ سے ڈھونڈنا نہ پڑے بلکہ وہ خاموشی میں خود بخود نازل ہو جائے۔ شاید ہماری اصل منزل کچھ پا لینے میں نہیں بلکہ خود کو مکمل طور پر حوالے کر دینے میں ہے۔ اسی غور و فکر کے ساتھ ہمیں آج کی اس گفتگو سے اجازت دیجیے۔ اپنا اور اپنے اندر کی خاموشی کا خیال رکھیے گا۔ آج کے اس تفصیلی جائزے میں ہم ایک بہت ہی انوکھے اور پرسکون سفر پر نکلنے والے ہیں۔ ایک ایسا سفر جو بے وقت آسمان کے ستاروں کی بات کرتا ہے اور انسان کے اندر کی انتہائی پراسرار دنیا کی بھی۔ بالکل، اور یہ مطالعہ ہمیں تاریخ کے ان اوراق تک لے جاتا ہے جو بظاہر تو بوسیدہ ہو چکے ہیں، لیکن ان کی سیاہی میں چھپی حکمت آج بھی اتنی ہی روشن اور زندہ ہے۔ مطلب اگر ہم تصوراتی طور پر دیکھیں تو ہمارے سامنے اس وقت علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کی مشہور مولانا آزاد لائبریری کی کچھ انتہائی قدیم اور نایاب دستاویزات رکھی ہیں۔ جی، اور ان مدھیم پرتی تحریروں میں دو بہت ہی عظیم مگر مختلف دماغوں کی سوچ یکجا ہے۔ اصل میں یہی بات سب سے زیادہ حیران کن ہے۔ ایک طرف عظیم صوفی بزرگ محی الدین ابن عربی کی تحریریں ہیں جن میں کتاب المسائل اور رسالہ لا یعول علیہ شامل ہیں، اور دوسری طرف اسی پرانی جلد میں ایک بالکل مختلف نوعیت کا سائنسی مقالہ بھی موجود ہے۔ ہاں، مقالہ جو مشہور ماہر فلکیات ابو نصر منصور بن علی بن عراق نے استرولاب یعنی ستاروں کی پیمائش کرنے والے آلے پر لکھا تھا، دوائر السموت فی الاسترولاب۔ یعنی ایک ہی جگہ پر سائنس اور تصوف کا یہ ملاپ ایک شاندار امتزاج ہے، اور ہمارے آج کے اس جائزے کا مقصد بھی یہی ہے کہ ہم اس بات کو سمجھیں کہ قدیم دور کے یہ دانا لوگ ظاہری کائنات اور باطنی کائنات کے درمیان کتنا گہرا تعلق محسوس کرتے تھے۔ بالکل، آج کل ہم سائنس اور روحانیت کو دو الگ الگ خانوں میں بانٹ دیتے ہیں، لیکن ان مفکرین کے نزدیک یہ دونوں راستے الگ نہیں تھے۔ بلکہ یوں کہہ لیں کہ ایک ہی حقیقت کو جاننے کے دو مختلف دروازے تھے۔ وہ ہندوں سے ستارے بھی ماپتے تھے اور دھیان سے دل کی دھڑکنیں بھی۔ جی، اور آج کی اس گفتگو میں ہم اسی درمیانی پل کو تلاش کرنے کی کوشش کریں گے تاکہ یہ سمجھا جا سکے کہ انسان کیسے ان علوم کے ذریعے اصل خالق تک پہنچ سکتا ہے۔ تو آئیے اس علمی اور روحانی سفر کے پہلے حصے کی جانب بڑھتے ہیں۔ چیپٹر 1، کتاب المسائل اور باطنی حجاب۔ ابن عربی کی یہ کتاب اپنے اندر بہت گہرے راز سمیٹے ہوئے ہیں۔ جی، اس کا مطالعہ کرتے ہوئے واقعی ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے کوئی بہت دانا شخص رات کی خاموشی میں نہایت نرمی سے زندگی کی اصل حقیقتیں سمجھا رہا ہو۔ صحیح، اور اس کتاب کے اوراق میں بنیادی طور پر دو چیزوں پر بہت زور دیا گیا ہے: کشف اور حجاب۔ میں یہاں یہی سمجھنا چاہوں گا کہ کشف اور حجاب کا اصل مطلب کیا ہے اور ان کی آج کے دور میں عملی اہمیت کیا ہے۔ دیکھیں، ابن عربی کا انداز بہت فلسفیانہ ہونے کے ساتھ ساتھ انسانی نفسیات سے جڑا ہوا ہے۔ کشف کا مطلب ہے روحانی بصیرت، یعنی اندر کی آنکھ کا کھل جانا۔ اور حجاب؟ حجاب یعنی پردہ۔ وہ مسئلہ نمبر 39 میں بتاتے ہیں کہ کشف سے بڑھ کر کوئی کمال نہیں اور حجاب سے بڑی کوئی محرومی نہیں۔ یعنی عام طور پر انسان یہ سوچتا ہے کہ شاید اس کے پاس سچائی کو دیکھنے کی صلاحیت ہی نہیں ہے۔ بالکل، مگر ابن عربی اس بات کی نفی کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اصل محرومی بینائی کا نہ ہونا نہیں ہے، بلکہ ان حقائق پر پڑے ہوئے وہ دبیز پردے ہیں جو اصل حقیقت کو دیکھنے سے روکے رکھتے ہیں۔ یہ تو ایک بہت گہری بات ہے۔ مطلب اگر ہم آج کے دور کی بات کریں تو یہ پردے کیا ہو سکتے ہیں؟ آج کے دور میں یہ دنیاوی خواہشات ہو سکتی ہیں، مادی کامیابی کی اندھی دوڑ، یا پھر ہماری اپنی انا، یا مسلسل سماجی توثیق جس کی ہمیں ہر وقت ضرورت رہتی ہے۔ جی بالکل، اسے ایک مثال سے سمجھتے ہیں۔ سورج تو ہر وقت پوری آب و تاب کے ساتھ چمک رہا ہے، لیکن اگر کوئی شخص خود کو ایک اندھیرے کمرے میں بند کر لے اور کھڑکیوں پر پردے ڈال لیں، ہاں، تو اس میں قصور سورج کا نہیں ہے بلکہ اس شخص کا اپنا ہے۔ روشنی تو موجود ہے، بس پردہ ہٹانے کی دیر ہے۔ اگر اس پردے کی مثال کو تھوڑا آگے بڑھایا جائے تو اسی کتاب کے مسئلہ نمبر 43 میں ایک اور بہت دلچسپ بات کی گئی ہے، اتحاد یا یونین کے حوالے سے۔ یہ تصوف کے سب سے نازک موضوعات میں سے ایک ہے۔ اکثر لوگوں کا خیال ہوتا ہے کہ اتحاد کا مطلب دو چیزوں کا آپس میں مل کر ایک ہو جانا ہے، جیسے پانی میں رنگ کا مل جانا۔ لیکن ابن عربی اس کی وضاحت بالکل مختلف انداز میں کرتے ہیں۔ وہ بہت محتاط انداز میں بتاتے ہیں کہ بندہ اور خالق مل کر ایک نہیں ہو جاتے،
یہ تو منطقی طور پر بھی ناممکن ہے۔ تو پھر اصل حقیقت کیا ہے؟ اصل حقیقت یہ ہے کہ انسان کی اپنی کوئی ذاتی ہستی نہیں ہے۔ انسان محض ایک آئینے کی مانند ہے۔ جب اس آئینے پر خالق کا نور پڑتا ہے تو وہ چمک اٹھتا ہے۔ یعنی کمال اس آئینے کا نہیں بلکہ اس روشنی کا ہے جو اس پر پڑ رہی ہے۔ بالکل درست۔ اب ایک نادان انسان اس چمکتے ہوئے آئینے کو دیکھ کر دعویٰ کر سکتا ہے کہ وہ خود روشنی پیدا کر رہا ہے، لیکن باشعور انسان جانتا ہے کہ اس کا اپنا کوئی وجود نہیں۔ انسان کا سارا کمال تو اس بات میں ہے کہ وہ اپنے اندر کے اس آئینے کو گرد سے پاک کر لے۔ جی، تاکہ خالق کی صفات اس میں سے پوری شفافیت کے ساتھ جھلک سکیں۔ لیکن یہاں ایک عملی سوال ذہن میں آتا ہے، کیا عام انسان کے لیے دنیاوی معاملات چلاتے ہوئے اپنی میں یا اپنی انا کو مکمل طور پر مٹا دینا واقعی ممکن ہے؟ یہ ایک بہت اہم سوال ہے۔ ابن عربی یا کسی بھی صوفی کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ انسان دنیا سے کٹ کر پہاڑوں پر چلا جائے۔ اپنی میں کو مٹانے کا مطلب دراصل اس وہم کو ختم کرنا ہے کہ میں ہی سب کچھ کر رہا ہوں۔ آپ دنیا کے تمام کام کریں، لیکن دل میں یہ یقین رکھیں کہ اصل طاقت صرف ایک ہی ذات کی ہے۔ یعنی تخیل اور خیال کی دنیا جو ہم اپنے ذہن میں بناتے ہیں وہ بھی ایک طرح کا پردہ ہی ہے۔ بالکل، ہماری محدود سوچ بسا اوقات ہماری اپنی انا کا ہی عکس ہوتی ہے۔ سچی روحانیت یہی سکھاتی ہے کہ اپنی محدود سوچ کے بت کو توڑ دیا جائے۔ اس پوری بحث سے جو ایک گہرا فلسفیانہ سبق ملتا ہے وہ یہ ہے کہ سچی روحانیت اپنا وجود کھونا نہیں ہے بلکہ نور حق کا عکس بننا ہے، ایک قطرے کا سمندر میں مل کر سمندر کی وسعت کو پا لینا ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ اور اسی مقام پر سننے والوں کے ذہن میں یہ سوال ابھرنا چاہیے کہ انسان کو پوری دیانتداری سے یہ سوچنا چاہیے کہ اس وقت کون سے دنیاوی پردے اس کی باطنی نظر کو روکے ہوئے ہیں۔ وہ کون سی انا ہے جو اس آئینے پر گرد بن کر بیٹھی ہے اور اسے اصل سچائی دیکھنے سے محروم کر رہی ہے؟ ایک بہت ہی گہرا سوال جس پر خاموشی سے غور کرنے کی ضرورت ہے۔ جی واقعی۔ چلیں اب ہم اس مجموعے کے اگلے حصے کی جانب چلتے ہیں۔ چیپٹر 2، رسالہ لا یعول علیہ اور راستے کے دھوکے۔ کتاب المسائل کے بعد جب اوراق آگے بڑھتے ہیں تو ابن عربی کا یہ رسالہ سامنے آتا ہے، اور اس کا عنوان ہی اپنے آپ میں ایک سخت تنبیہ ہے، رسالہ لا یعول علیہ، جس کا مطلب ہے وہ جس پر بھروسہ نہیں کیا جا سکتا۔ جی، یہ عنوان پڑھ کر ہی اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہاں روحانی سفر کے خطرناک دھوکوں کا ذکر ہونے والا ہے۔ میں نے محسوس کیا ہے کہ اس رسالے کا لہجہ پچھلی تحریر کے مقابلے میں کافی مختلف ہے۔ بالکل، اگر کتاب المسائل ایک فلسفیانہ گفتگو تھی تو یہ رسالہ ایک عملی اور اخلاقی کسوٹی ہے۔ یہاں ابن عربی کا انداز ایک شفیق لیکن سخت گیر استاد جیسا ہے، جو مسافروں کو راستے کے سرابوں سے خبردار کر رہا ہے۔ ہاں، وہ بتاتے ہیں کہ روحانی راستے پر چلتے ہوئے انسان اکثر ایسی غلط فہمیوں کا شکار ہو جاتا ہے جہاں وہ سمجھتا ہے کہ اس نے بہت بڑا مقام پا لیا ہے، جبکہ حقیقت میں وہ بھٹک چکا ہوتا ہے۔ وہ ان اعمال کی ایک پوری فہرست دیتے ہیں جن پر بھروسہ نہیں کیا جا سکتا۔ مثلاً وہ علم کے حوالے سے بہت سخت معیار مقرر کرتے ہیں۔ آج کل ہم محض معلومات اکٹھی کرنے کو علم سمجھ لیتے ہیں۔ جی، ڈگریاں جمع کرنے اور کتابیں پڑھنے کو، لیکن ابن عربی کہتے ہیں کہ ہر وہ علم جو انسان کے اندر کوئی عملی تبدیلی نہ لائے اس پر بھروسہ نہیں کیا جا سکتا۔ یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے کوئی شخص اخلاقیات پر 100 کتابیں پڑھ لے، لیکن جب کسی ہوٹل میں جائے تو ملازم سے انتہائی بدتمیزی سے بات کرے۔ یہ بہت ہی شاندار مثال ہے۔ یہی وہ تضاد ہے جس کی طرف ابن عربی اشارہ کر رہے ہیں۔ اگر علم صرف ذہن کا بوجھ بن رہا ہے اور رویے میں نرمی یا عاجزی پیدا نہیں کر رہا تو وہ علم لا یعول علیہ ہے، اس کا کوئی اعتبار نہیں۔ اسی طرح وہ تنہائی یا خلوت کا بھی ذکر کرتے ہیں۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ مراقبہ کرنا یا ویرانے میں بیٹھ جانا ہی اصل کمال ہے۔ لیکن ابن عربی فرماتے ہیں کہ وہ خلوت جو باطن میں روشنی نہ دے وہ محض ایک جسمانی قید ہے، ایک دھوکہ ہے۔ یعنی اگر کوئی شخص پہاڑوں پر جا کر کئی دن کی خاموشی اختیار کرے، خود کو بڑا روحانی محسوس کرے، لیکن واپس آتے ہی ٹریفک کے رش میں کسی پر غصے سے چلانا شروع کر دے، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ خلوت کوئی روحانی ترقی نہیں تھی، بس دنیا کی الجھنوں سے ایک وقتی فرار تھا۔ یہ واقعی خود فریبی ہے، اور محبت کے حوالے سے بھی انہوں نے ایک بہت اونچا معیار مقرر کیا ہے۔
جی، ان کا کہنا ہے کہ وہ محبت جو محبوب کے بدلنے سے بدل جائے وہ سچی محبت نہیں ہے۔ مطلب اگر حالات موافق ہوں تو محبت کا دعویٰ کیا جائے اور حالات ذرا سے خراب ہوں تو محبت غائب ہو جائے۔ تو یہ محبت نہیں بلکہ ایک سودا بازی ہے، اور یہ اصول صرف انسانوں کی محبت پر نہیں بلکہ خالق کے ساتھ محبت پر بھی لاگو ہوتا ہے۔ اسی رسالے میں ایک اور صوفیانہ کیفیت کا ذکر ہے جسے حال کہا جاتا ہے۔ بسا اوقات عبادات کے دوران انسان کو ایک عجیب سا سرور محسوس ہوتا ہے۔ اور وہ اسے اپنی کامیابی مان لیتا ہے، لیکن ابن عربی متنبہ کرتے ہیں کہ کسی بھی ایسی روحانی کیفیت پر بھروسہ نہ کیا جائے جس کے فوراً بعد انسان غفلت کا شکار ہو جائے۔ یعنی وقتی طور پر جذبات کا ابھرنا اور آنکھوں میں آنسو آ جانا بہت آسان ہے، لیکن اصل چیز استقامت ہے۔ بالکل، اگر ایک کیفیت انسان کو مستقل طور پر تبدیل نہیں کر رہی اور وہ چند گھنٹوں بعد دوبارہ اسی ہوس میں جا گرتا ہے تو وہ محض ایک جذباتی سراب تھا۔ اس سارے حصے کا نچوڑ اور جو سبق ہمیں ملتا ہے وہ یہی ہے کہ سچی روحانیت ایک مستقل اور اندر سے مکمل تبدیل کر دینے والی قوت ہے۔ جی، اگر علم کردار کے سانچے میں نہ ڈھلے تو وہ واقعی ذہن کا بوجھ ہے۔ اور یہاں سننے والوں کے لیے یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا حاصل کیا گیا علم انسان کو واقعی ایک بہتر اور ہمدرد انسان بنا رہا ہے، یا محض اس کی معلومات میں اضافہ کر کے اس کی انا کو مزید مضبوط کر رہا ہے؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جس کا جواب انسان کو اپنے ضمیر سے خود مانگنا پڑتا ہے۔ بالکل صحیح کہا آپ نے۔ تو چلیے گفتگو کو ذرا آگے بڑھاتے ہیں اور اس قدیم مجموعے کے سب سے حیران کن حصے کی طرف آتے ہیں۔ چیپٹر 3، الاسطرلاب اور ظاہری کائنات کا نقشہ۔ یہ حصہ مجھے ذاتی طور پر بہت مسحور کن لگتا ہے۔ ان گہری اور باطنی تحریروں کے فوراً بعد کتاب کے صفحات یکدم سائنسی شکل اختیار کر لیتے ہیں۔ ہاں، یہ مقالہ عظیم سائنسدان ابو نصر منصور بن علی بن عراق کا ہے، جو انہوں نے اپنے مایا ناز شاگرد البیرونی کے لیے تحریر کیا تھا، دوائر السموت فی الاسطرلاب۔ روحانیت کی دنیا سے نکل کر اچانک ریاضی، جیومیٹری اور زاویوں کی دنیا میں داخل ہونا واقعی ذہن کو جھنجھوڑ دیتا ہے۔ اور حیرت اس بات پر بڑھتی ہے کہ ایک ہی دماغ ایک ہی وقت میں اتنی شدت سے خدا کو بھی تلاش کر سکتا ہے اور اتنی ہی گہرائی سے ستاروں کے زاویے بھی ماپ سکتا ہے۔ اصل میں ابو نصر منصور اپنے دور کے بہت بڑے ریاضی دان تھے۔ ان کا یہ مقالہ اسٹرولاب کے کام کرنے کے اصولوں پر ہے۔ اگر اسٹرولاب کو ہم آج کی نسل کے لیے آسان زبان میں سمجھائیں تو یہ 11ویں صدی کا سمارٹ فون یا GPS سسٹم تھا۔ بالکل، یہ پیتل یا کانسی سے بنا ایک ایسا پیچیدہ آلہ تھا جس پر آسمان کا نقشہ کندہ ہوتا تھا۔ اور اس مقالے میں جیومیٹری، خط استوا اور افق کے زاویوں کو ناپنے کے طریقے بتائے گئے ہیں تاکہ زمین کے کسی بھی حصے سے درست سمت کا تعین کیا جا سکے۔ مثال کے طور پر، اگر کوئی مسافر کسی وسیع صحرا کے بیچوں بیچ ہو یا رات کے وقت سمندر میں سفر کر رہا ہو تو وہ اسٹرولاب کی مدد سے ستاروں کی اونچائی ناپ کر اپنا مقام جان سکتا تھا۔ جی، اور نہ صرف مقام بلکہ قبلے کی درست سمت اور نماز کے اوقات کا بھی تعین کر سکتا تھا۔ اور یہی وہ نقطہ ہے جہاں سائنس اور مذہب آپس میں ملتے ہیں۔ اس مقالے میں مثلثیات یعنی ٹریگنومیٹری کے ایسے اصول بیان کیے گئے ہیں جن پر آج کی جدید سائنس کھڑی ہے۔ اور اسی علمی ورثے کی بنیاد پر البیرونی نے زمین کا محیط اتنی درستگی سے ناپا جو آج کی جدید سیٹلائٹ کی پیمائش کے بالکل قریب ہے۔ لیکن جو بات سب سے زیادہ قابل غور ہے وہ یہ کہ ان سائنسدانوں کا مقصد صرف دنیاوی ترقی نہیں تھا۔ بالکل نہیں، وہ اسٹرولاب کے ذریعے آسمانوں کی وسعتیں اس لیے ماپتے تھے تاکہ عبادات درست طریقے سے ادا کی جا سکیں۔ ان کی سائنس ان کے روحانی سفر کا ایک لازمی جز تھی۔ یہ کتنی خوبصورت سوچ ہے کہ کائنات کو ماپنا اور روح کو سمجھنا دونوں ایک ہی تلاش کا حصہ تھے۔ وہ ہندسوں اور فارمولوں سے ستاروں کے راستے بھی ماپتے تھے اور ذکر سے دل بھی۔ ان کے اندر کا ریاضی دان اور صوفی ایک دوسرے سے لڑتے نہیں تھے، بلکہ ایک دوسرے کی تکمیل کرتے تھے۔ ان کے نزدیک ظاہری دنیا کے اصول اور باطنی دنیا کے قوانین دونوں کا منبع ایک ہی خالق کی ذات تھی۔ اس طرح لفظ سے کائنات کی وسعت کا اندازہ لگانا دراصل اس خالق کی بڑائی اور عظمت کا اعتراف کرنے کے مترادف تھا۔ یہ ایک طرح کی سائنٹیفک عبادت تھی۔
اس کائناتی وسعت پر غور کرتے ہوئے جو فلسفیانہ سوچ ابھرتی ہے وہ یہ ہے کہ جس طرح سمندروں اور صحراؤں میں سفر کے لیے قطب نما اور اضطراب کی ضرورت پڑتی ہے، تاکہ مسافر بھٹک کر کسی کھائی میں نہ گر جائے۔ بالکل اسی طرف زندگی کے اس الجھے ہوئے باطنی سفر کے لیے بھی درست علم اور رہنمائی کی ضرورت ہے۔ اگر آپ کے پاس GPS موجود ہو لیکن آپ اس کی ہدایات کو نظر انداز کر دیں تو منزل کبھی نہیں ملے گی۔ ظاہری سفر میں اگر سمت کھو جائے تو انسان راستہ بھٹکتا ہے، لیکن باطنی سفر میں اگر سمت کھو جائے تو انسان خود اپنے آپ سے بھٹک جاتا ہے۔ صحیح۔ اضطراب ہمیں باہر کی دنیا کا راستہ دکھاتا ہے، جبکہ سچا علم اور شعور ہمیں اندر کی دنیا میں بھٹکنے سے بچاتا ہے۔ اور یہاں غور و فکر کے لیے یہ سوال ابھرتا ہے کہ زندگی کے اس مشکل سفر میں وہ کون سا اخلاقی اور روحانی اضطراب ہے جس کے ذریعے انسان درست سمت کا تعین کر رہا ہے؟ کیا کوئی ایسا باطنی آلہ یا ضمیر موجود ہے جو اندھیرے میں درست راستہ دکھا سکے اور غلط فہمیوں کے سراب سے بچا سکے؟ یقیناً یہ باطنی اضطراب انسان کا اپنا بیدار ضمیر، اس کی خالص نیت اور وہ سچا علم ہے جو اسے تکبر کی بجائے عاجزی سکھاتا ہے۔ بالکل۔ اب ہم اس طویل اور فکری تفصیلی جائزے کے اختتام کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ علی گڑھ کی مولانا آزاد لائبریری کے ان قدیم اور بوسیدہ اوراق نے واقعی ذہن کے کئی بند دریچوں کو کھول دیا ہے۔ جی، اس پورے سفر کا اگر ایک جذباتی خلاصہ پیش کیا جائے تو وہ یہ ہے کہ انسان کا ارتقائی سفر ایک ہی وقت میں دو مختلف لیکن آپس میں جڑی ہوئی سمتوں میں جاری ہے۔ ایک طرف ابن عربی کی تعلیمات کے مطابق یہ روح کی انتہائی گہرائیوں میں کیا جانے والا سفر ہے، جہاں انسان اپنے پردوں کو ہٹا کر خود کو خالق کے نور کا آئینہ بناتا ہے۔ اور دوسری طرف ابو نصر منصور اور البیرونی کے سائنسی وراثت کے مطابق یہ علم اور عقل کے ذریعے کائنات کی وسعتوں کو ماپنے کا سفر ہے۔ اور یہی وہ مقام ہے جہاں تمام علوم یکجا ہو جاتے ہیں۔ اصل کمال اسی باطنی ارتقاء میں پوشیدہ ہے کہ انسان اپنی ذات کے خول سے باہر نکلے اور خالق کے وسیع تر شعور کو پالے۔ سائنسی آلات اور حساب کتاب ہمیں اس حیرت انگیز دنیا کا راستہ دکھاتے ہیں، اور صوفیانہ بصیرت انسان کو سیدھا اس خالق کی پہچان تک لے جاتی ہے جس نے ان اربوں ستاروں کو تخلیق کیا ہے۔ اصل کامیابی تو اس توازن کو پانے کا نام ہے جہاں سائنس اور روحانیت ہم سفر بن جائیں۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ اس سارے علم کو سمیٹنے کے بعد بالکل آخر میں ایک نیا اور بہت گہرا خیال جنم لیتا ہے۔ ذرا اس بات پر غور کیا جائے کہ اگر اس ظاہری کائنات کی وسعتیں اس قدر لامحدود ہیں، جنہیں ناپنے کے لیے انسان نے صدیوں پہلے اضطراب جیسی چیزیں ایجاد کیں، اور دوسری جانب انسان کے اندر کی روحانی دنیا اور اس کے خیالات بھی اتنی ہی گہری اور بے کنار ہیں، تو کیا یہ ممکن نہیں کہ شاید سائنس اور تصوف حقیقت میں ایک ہی عظیم اور لامحدود کائنات کے دو مختلف دروازے ہوں؟ کائنات کو باہر سے دیکھنا اور کائنات کو اندر سے محسوس کرنا دراصل ایک ہی حقیقت کو پانے کی دو کوششیں ہیں۔ جو ان دونوں دروازوں کے درمیان موجود ربط کو سمجھ لیتا ہے، وہی شاید سچائی کے اس آخری مقام تک پہنچتا ہے جس کی تلاش میں انسانیت صدیوں سے سرگرداں ہے۔ واقعی یہ ایک ایسا خیال ہے جو سوچنے کے نئے زاویے فراہم کرتا ہے۔ یہ کائنات اپنی وسعتوں کے ساتھ اور انسان اپنے باطن کی گہرائیوں کے ساتھ دونوں ایک ہی مصور کے بنائے ہوئے عظیم شاہکار ہیں۔ اس خوبصورت اور فکر انگیز خیال کے ساتھ ہمارا یہ تفصیلی جائزہ یہی مکمل ہوتا ہے۔ امید ہے کہ صدیوں پرانے اوراق سے نکلنے والی یہ حکمت سوچ کے نئے راستے ہموار کرے گی اور زندگی کے سفر میں اس باطنی اضطراب کی تلاش کا یہ سلسلہ ہمیشہ جاری رہے گا۔ بہت شکریہ اور الوداع۔